السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے بے داغ سبزے کی بہار۔ ناول کی رائٹر ہے سعدیہ وحید عالم۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ بسوں کے اڈے پر اس وقت خوب گہما گہمی تھی۔ تمام بسیں اور کوچز اپنی اپنی منزل کی سمت جانے کے لیے تیار کھڑی تھیں۔ اشیائے خوردونوش بیچنے والوں کا ایک جمگھٹا سا لگا تھا جن کی مختلف قسم کی آوازوں نے ایک عجیب سا سماں باندھ دیا تھا، اور لوگ یوں کھا پی رہے تھے کہ جیسے اس کے بعد تو ان کو کھانا نصیب ہی نہ ہوگا۔ دو پولیس والے اپنی اپنی بندوقیں کندھے سے لٹکائے درمیان میں گشت کر رہے تھے۔ وہ ہراساں سی کھڑی تھی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ وہ اکیلے سفر کرنے جا رہی تھی۔ دل تھا کہ سہما ہی جا رہا تھا، خود تو ڈر ہی رہا تھا، اسے بھی ہلائے جا رہا تھا۔ وہ خود کو دل میں کئی بار سرزنش کر چکی تھی کہ کیا فائدہ اتنا پڑھنے لکھنے کا کہ انسان ذرا سی مشکل میں اعتماد کا مظاہرہ نہ کر سکے، تو اتنے سالوں کی محنت پر۔ مگر اب اس وقت اس مسئلے کا کوئی حل موجود نہیں تھا۔ وہ یہ سوچ سوچ کر بھی پریشان تھی کہ اس کے برابر والی سیٹ پر نہ جانے کون بیٹھے گا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جو اچھا خاصا پریشان کن تھا۔ وہ بار بار یہی دعا مانگ رہی تھی کہ اس کی ساتھی کوئی عورت ہی ہو۔ اکیلی لڑکی ذات کا ہمارے معاشرے میں سفر کرنا ایک خطرے سے خالی نہیں، اور اوپر سے رات کا سفر، یہ سب چیزیں مل کر خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھیں۔ اس نے ہمت کر کے کنڈکٹر سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کنڈکٹر نے کوچ کی ڈگی کھول کر مسافروں کا سامان رکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ قصداً تمام مسافروں کا سامان رکھے جانے کا انتظار کرتی رہی۔ سب سے آخر میں اس نے اپنا سوٹ کیس بڑھایا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، اس نے ہمت کر کے سوٹ کیس کو سیٹ کرتے کنڈکٹر سے کہا۔ جی بولیں بی بی، پر ذرا جلدی، مجھے ابھی دروازہ کھول کر مسافروں کو بھی اندر بٹھانا ہے، وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ دراصل میں اکیلی سفر کر رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میری ساتھ والی سیٹ پر کوئی خاتون بیٹھے۔ اگر کوئی اور خاتون اکیلے سفر کر رہی ہو تو پلیز آپ میری سیٹ ان کے ساتھ یا ان کی سیٹ میرے ساتھ کر دیں، وہ تفصیل سے بولی۔ اکیلے سفر کرنے کا سن کر کنڈکٹر نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں اٹھا کر اس کا خوب اچھی طرح سے جائزہ لیا۔ بی بی، بات دراصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ سیٹ کا نمبر مل جانے کے بعد کسی مسافر سے سیٹ بدلنے کی درخواست کریں تو وہ شک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ آج کل دور ہی ذرا شک شے والا ہے۔ اس نے اپنے پیلے پیلے دانتوں کی بھرپور نمائش کی۔ پھر بھی میں آپ کی خاطر بات کر کے دیکھتا ہوں۔ وہ آپ کی خاطر پر خوب زور دے کر چلا گیا۔ کوچ کا دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ دھکم پھیل سے بچنے کے لیے وہیں کھڑی رہی۔ جب تقریباً تمام مسافر سوار ہو گئے تو وہ اپنا ہینڈ بیگ سنبھالتی کوچ میں داخل ہوئی۔ ڈرائیور ابھی باہر ہی کھڑا تھا۔ وہ اپنا سیٹ نمبر دیکھ کر بیٹھ گئی۔ برابر والی سیٹ ابھی تک خالی تھی۔ دل میں ایک امید ہی تھی کہ شاید کوئی خاتون مسافر ہی ہو، مگر ایسا ہونے کا امکان کم ہی تھا، اور وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ وہ اپنی ادھیڑ بن میں مصروف تھی کہ اسے اپنے سر کے اوپر ایکسکیوز می کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ ایکچولی محترمہ، یہ آپ کے ساتھ کھڑکی والی سیٹ میری ہے، وہ انگلی سے اشارہ کر کے بولا۔ اچھا، اسے اپنی آواز میں مردنی کا احساس ہوا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اگر ذرا سائڈ پر ہو جائیں تو مجھے آگے بیٹھنا ہے۔ اچھا، وہ فوراً چوکس ہو گئی اور اسے آگے جانے کے لیے راستہ دیا۔ تھینک یو، وہ سیٹ پر بیٹھ کر بولا۔ اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا جو اسے بیٹھنے کے بعد اپنی گود میں رکھ لیا۔ وہ بھی مردہ دلی سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس کی متلاشی نظریں کنڈکٹر کو ڈھونڈ رہی تھی کہ آخر کو کوچ میں کئی عورتیں سوار تھیں، ان میں سے کوئی تو اکیلی سفر کر رہی ہوگی۔ تمام مسافروں کے بیٹھ جانے کے بعد اسے کنڈکٹر دکھائی دیا، مگر وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ ڈرائیور اب اپنی سیٹ سنبھال چکا تھا۔ دفعتاً کنڈکٹر اس کے قریب سے گزرا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے گزرتے وقت اس کی جانب جھکاؤ کچھ زیادہ رکھا ہے، اور کوچ کی گڑگڑاہٹ کا سہارا لے کر ذرا سا لڑکھڑایا بھی ہے۔ اس کی چھٹی حص نے اسے اس کے اکیلے اور غیر محفوظ ہونے کا احساس شت و مت سے دلایا۔ وہ تھوڑا پرے کھسکی، مگر زیادہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ ادھر بھی ایک مسافر بیٹھا تھا۔ کنڈکٹر پیچھے جا کر پھر واپس آیا اور اس کے سر کے اوپر چہرے کو ذرا سا جھکا کر بولا۔ بی بی، میں نے سارے مسافروں سے پتہ کر لیا ہے، ان میں سے کوئی بھی سیٹ تبدیل کرنے پر راضی نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کی مہربانی۔ اس نے سر پہ کھڑی بلا کو ٹالنے کی کوشش کی۔ ویسے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی نے آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کی تو مجھے بتائیے گا۔ وہ کنکھیوں سے ساتھ والے مسافر کو دیکھ کر سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ شکریہ بھائی، اب آپ جائیے، وہ متانت سے بولی۔ لفظ بھائی نے کنڈکٹر کے حلق تک کڑواہٹ بھر دی۔ وہ گھورتا ہوا واپس مڑ گیا۔ اب بس چل پڑی تھی۔ ساتھ والے مسافر نے سیاہ چادر میں چھپے وجود کو دیکھا اور بولا۔ میرا خیال ہے آپ میری وجہ سے کچھ ڈسٹرب ہیں، آپ شاید کچھ ان ایزی فیل کر رہی ہیں۔ جی نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ گھبرا کر بولی۔ دراصل میں چاہ رہی تھی کہ کسی خاتون کا ساتھ اگر مل جاتا تو۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ دیکھیے، آپ گھبرائیے مت،
مجھے آپ کسی خاتون سے بڑھ کر بے ضرر پائیں گی۔ ویسے آپ چاہیں تو میرے ساتھ اپنی سیٹ بھی تبدیل کر سکتی ہیں تاکہ راستے میں آنے جانے والے مسافروں اور کنڈکٹر سے آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ وہ شاید کچھ نوٹ کر چکا تھا یا پھر ایسی ہمدردی میں کہہ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ کر کم از کم وہ بس کے باقی تمام مسافروں کی نظروں سے تو اوجھل رہ سکتی ہے۔ اس طرح سفر کچھ بہتر تو کٹ ہی سکتا تھا، اور ہو سکتا ہے یہ بندہ واقعی بے ضرر ہو۔ بہرحال پیشکش اچھی تھی۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا اور فوراً اٹھ کر اسے باہر نکلنے کا راستہ دیا۔ آپ کا شکریہ، وہ بیٹھنے پر بولی۔ اٹس اوکے، وہ اپنا لیپ ٹاپ کھول کر اس میں مصروف ہو گیا۔ کوچ رات 10 بجے لاہور سے چلی تھی۔ اس کے مطابق اسے تقریباً صبح 5 بجے تک ملتان پہنچنا تھا اور راستے میں ایک آدھ گھنٹے کے لیے ریفریشمنٹ کے لیے بھی رکنا تھا، اور ابھی تو صرف 12:30 ہوئے تھے۔ اس نے اکتا کر گھڑی پر نظر ڈالی۔ جب ساہیوال کے ایک ہوٹل پر کوچ کو مسافروں کی ریفریشمنٹ کے لیے روکا گیا تو 2 بجے کا وقت تھا۔ ساری بس خالی ہو گئی تھی، مگر وہ بس سے باہر نہیں نکلی۔ وہ بیٹھی کھڑکی سے باہر آتے جاتے مسافروں کو دیکھتی رہی۔ آنکھیں رفتہ رفتہ آنسوں سے بھر رہی تھی۔ اس نے ہتھیلی کی پشت سے انہیں سختی سے رگڑا۔ آنکھوں میں چھائی نمی کی وجہ سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کھڑکی سے اندر اور باہر چاروں جانب ایک دھند سی چھائی ہو۔ اٹھو بی بی، ہم نے بس کو لاک لگانا ہے، کنڈکٹر اچانک اس کے سر پہ آ کے بولا۔ مگر وہ کیوں؟ وہ حیرانی سے بولی۔ ظاہر ہے بس کو کچھ دیر ابھی رکنا ہے، اس دوران اگر کوئی تخریب کاری کر جائے تو اب ہم اس کے گرد مسلسل پہرا تو نہیں دے سکتے نا، وہ دان نکوستے ہوئے بولا۔ اس کے سوا کوئی مسافر بھی اس وقت کوچ میں موجود نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ خود کو بے حد تنہا پا کر خوفزدہ سی ہو گئی۔ اس نے بنا کوئی اور سوال جواب کیے تیزی سے باہر نکل آئی۔ باہر ٹھنڈی یک ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ آدھی رات کے وقت بھی ہوٹل میں خوب رونق تھی۔ یہ ساری رونق مختلف بسوں کے ڈھیر سارے مسافروں کی وجہ سے تھی۔ وہ انتظار کرنے کے لیے ایک قریبی بینچ پر بیٹھ گئی۔ ارے آپ یہاں بیٹھی ہیں؟ اسے اپنے قریب ہی ایک اجنبی آواز سنائی دی۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہی اجنبی مسافر تھا۔ جی وہ، اسے کوئی بہانہ نہ سوجا۔ آپ کوئی چائے کولڈ ڈرنک وغیرہ لینا چاہیں تو میں آپ کو لا دوں، وہ سنجیدگی سے آفر کرتا ہوا بولا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں لینا، بلکہ میں تو اندر کوچ میں آرام سے بیٹھی تھی، مگر انہوں نے کوچ کو شاید لاک وغیرہ لگانا تھا، اسی لیے یہاں آ بیٹھی۔ وہ کنفیوز سے ہو کر خواہ مخواہ وضاحت دینے لگی۔ تو پھر آپ اندر ہوٹل میں چل کر بیٹھے، یہاں تو کافی سردی ہے، وہ ہاتھ آپس میں رگڑتا ہوا بولا۔ اتنے میں اسے قریب سے ہی مدھم سا میوزک سنائی دیا۔ وہ حیران سی ہوئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، شاید اسی کے قریب سے کوئی آواز آئی تھی۔ وہ مسافر جیکٹ کی جیب سے موبائل نکال کر کان سے لگا کر مصروف ہو گیا۔ موبائل آف کر کے اس نے کوچ کی طرف دیکھا۔ ابھی اس کے چلنے کے کوئی آثار نہ تھے۔ پلیز یہ تھوڑی دیر کے لیے رکھیں، میں ابھی آتا ہوں، وہ بائیں ہاتھ میں پکڑا لیپ ٹاپ اس کی جانب بڑھاتا ہوا بولا۔ اس نے بنا کچھ کہے اسے تھام کر گود میں رکھ لیا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ دور سے کنڈکٹر زور زور سے آوازیں لگا کر مسافروں کو چلنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اس نے ادھر ادھر متلاشی نظریں دوڑائیں۔ وہ نظر نہ آیا تو وہ اپنا ہینڈ بیگ سنبھالتی اس کا لیپ ٹاپ اٹھا کر کوچ کی سمت بڑھ گئی۔ 3 کوچز آگے پیچھے کھڑی تھی، مسافروں کا رش تھا۔ وہ دکم پیل سے بچنے کے لیے جلدی سے کوچ میں سوار ہو گئی۔ 15 نمبر سیٹ پر بیٹھ کر اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ ابھی بس مکمل طور پر نہیں بھری تھی، ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس سے سر پہ کھڑے ایک مسافر کی عجیب سی نظروں نے چونکا دیا۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر وہ بدستور وہیں جمع رہا۔ آخرکار اسے ہمت کر کے بولنا ہی پڑا۔ آپ کو کچھ کام ہے مجھ سے؟ چہرے پر غصے کے آثار لا کر اسے متاثر کرنے کی کوشش کی، مگر وہ عجیب طریقے سے مسکرایا۔ اسے الجھن سی محسوس ہوئی۔ جی ہاں، کام ہے اور بڑا اہم۔ وہ کیا؟ وہ حیران ہوئی، کیونکہ نہ تو وہ اسے جانتی تھی نہ پہچانتی۔ پھر یہ اچانک کام کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ فرمائیے۔ اس نے ہمت کر کے دوبارہ آنکھیں اوپر اٹھائیں تو ایک کے بجائے 2 آدمی کھڑے تھے اور دونوں اس کی طرف متوجہ۔ محترمہ، آپ غلطی سے ہماری سیٹ پر بیٹھ گئی ہیں، دوسرا شخص جو زیادہ ہی جلدی میں تھا فوراً بولا۔ مگر یہ تو 15 نمبر سیٹ ہے، وہ حیران ہو کر کھڑی ہو گئی اور دوبارہ اوپر لگائے گئے نمبر کو بغور دیکھنے لگی۔ بے شک یہ 15 نمبر ہی ہے، مگر یہ آپ کی سیٹ نہیں ہے، پہلا آدمی اپنی مخصوص مسکراہٹ سمیت بولا۔ مگر وہ عجیب الجھن میں گرفتار ہو گئی۔ سارے مسافروں کی نظریں اب ان پر جمی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، کنڈکٹر نے قریب آ کر انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ بھائی لوگوں، بس چلنے والی ہے، آپ کب تک یوں ہی کھڑے رہو گے؟ وہ قریب آ کر تیز لہجے میں بولا۔ وہ دونوں کنڈکٹر جانے کیا کیا کہہ رہے تھے، مگر اسے کنڈکٹر کی شکل دیکھ کر اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا۔ یہ تو کوئی اور تھا۔ او میرے اللہ، یہ کیا چکر ہے؟ خود اس کی عقل نے اس سیدھی سی بات کو سمجھنے سے انکار کر دیا تھا۔ آنکھیں بھر آئی تھیں، بس اب چھلکنا باقی تھا۔ اچانک ڈبڈبائی آنکھوں سے اس نے اسی لیپ ٹاپ والے مسافر کو آتے دیکھا۔ اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ آپ یہاں ہیں اور میں آپ کو کہاں کہاں تلاش کر چکا ہوں۔ آپ کے انتظار میں کوچ 10 منٹ سے کھڑی ہے، وہ قریب آ کر تیزی سے بولا۔ آپ غلط کوچ میں بیٹھ گئی ہیں، ہماری کوچ تو اس سے تھوڑا آگے کھڑی ہے۔ میں بھی کہوں یہ بی بی ہماری بس کی مسافر تو نہیں لگتی۔ کنڈکٹر بھی اب بات سمجھ کر اس کی عقل پر مسکرایا۔ باقی دونوں مسافر بھی دانت نکالے اسے ہی دیکھ رہے تھے اور خود اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ کیا اس کی عقل اتنی جواب دے گئی تھی
کہ اپنی کوچ نہ پہچان سکے یا پھر سیٹوں اور پردوں کا رنگ ہی پہچان لیتی۔ اس نے ایک گہری نگاہ ساری کوچ پر ڈالی، مگر اب کیا فائدہ؟ ہمارے شرمندگی کے ہزار روکنے کے باوجود بھی ایک آنسو آنکھ کی قید سے نکل کر رخسار پر ڈھلک آیا۔ وہ مرزنی سے قدم اٹھاتی اس اجنبی مسافر کے پیچھے چل پڑی۔ کہاں رہ گئی تھی بی بی آپ؟ بس کب سے آپ کے انتظار میں کھڑی ہے۔ کنڈکٹر نے اس کے کوچ میں قدم رکھتے ہی فکرہ اچھالا، مگر شاید ساتھ والے مسافر کو دیکھ کر خاموش ہو گیا، ورنہ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ ابھی وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہے۔ ابھی سیٹ پر بیٹھتے ہی اس کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ لگتا ہے میں نے جو برگر کھایا ہے وہ باسی تھا۔ اسے کھانے کے بعد طبیعت کچھ بے چین سی ہو گئی ہے۔ اچھا ہوا آپ نے کچھ نہیں کھایا، ویسے بھی دوران سفر کھانے وغیرہ سے اجتناب ہی کرنا چاہیے، اور خاص طور سے رات کے سفر میں۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی تو کی نہیں جا سکتی، کیونکہ مسلسل بیٹھے رہنا جو پڑتا ہے، اسی لیے خوراک صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہوتی۔ اب پتہ نہیں وہ اس کا دھیان بٹانے کی خاطر یہ سب بول رہا تھا یا واقعی اپنا اتنا اہم مسئلہ ڈسکس کر رہا تھا، ورنہ یہی مسافر تھا جس نے لاہور سے ساہیوال تک کے رستے میں سوائے پہلی بات کے دوسری کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ کیا کہتی، لہٰذا خاموشی رہی۔ میرا نام محمد واسق ہے، اور آپ کا؟ اس نے اس کی خاموشی توڑنے کی کوشش کی۔ ویسے تو جس رفتار سے مختلف قسم کی آوازیں کوچ میں سے بلند ہو رہی تھی، خاموشی کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ ماہین؟ اب وہ قدرے سنبھل چکی تھی، آنسوؤں کی دھن بھی آنکھوں سے چھوٹ چکی تھی، اور حلق میں پھنسا آنسوؤں کا گولا بھی غائب ہو گیا تھا۔ نائس نیم، وہ فقط اتنا ہی بولا تھا۔ اس کے بعد پھر دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک طویل وقفہ آ گیا تھا۔ وہ چہرہ دوسری جانب موڑ کر شاید سو گیا تھا، وہ بھی جانے کب کھڑکی سے باہر جھانکتے جھانکتے نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے خواب میں کوئی اس کا نام لے کر بار بار اسے پکار رہا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو ساتھ والا مسافر اسے دیکھ کر مسکرایا، وہی آہستہ آہستہ اسے پکار رہا تھا۔ ماہین نے اس مختصر سے عرصے میں پہلی بار اسے مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ شرمندگی محسوس کرتی ہوئی سیدھی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ ماہین، ہم ملتان میں داخل ہو چکے ہیں، کھاد فیکٹری کو کراس کر چکے ہیں، میں نے سوچا آپ کو متوجہ کر دوں۔ وہ دھیمے سے بولا۔ شکریہ، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ اتنے میں کوچ رکی اور کنڈکٹر نے آوازیں لگانی شروع کر دیں۔ چوک کمہاروالا کے مسافر اتر جائیں۔ میرا لیپ ٹاپ، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ یہ لیں۔ اس نے لیپ ٹاپ اس کی جانب بڑھایا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، مگر سوائے خدا حافظ کے کچھ بھی نہیں کہہ سکی تھی۔ او دادی جان، کیا بتاؤں، عامر کے ولیمے سے تو میں کل شام 4 بجے فارغ ہو گیا تھا۔ گاڑی لے کر ملتان آنے کے لیے نکل بھی پڑا تھا، مگر ابھی شہر سے باہر بھی نہیں نکلا تھا کہ گاڑی خراب ہو گئی۔ میکینک کے ساتھ ورکشاپ گیا تو پتہ چلا پورے ایک دن کا کام ہے، اور یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ فیکٹری میں ایک دن نہ جاؤں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ تیار ملتا ہے۔ بس اسی ڈر سے گاڑی وہیں چھوڑی اور کوچ پکڑ کر واپس آ گیا۔ وہ تھکا تھکا سا صوفے پہ لیٹتے ہوئے تفصیل بتانے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ دادی کو آدھی ادھوری باتیں اچھی نہیں لگتی تھی۔ گاڑی لینے کون جائے گا؟ دادی نے پوچھا۔ عامر کو فون کر دیا تھا، کہہ تو رہا تھا کہ خود چھوڑ جائے گا یا کسی کے ہاتھ بھجوا دے گا۔ اچھا چلو اب اٹھو اور اندر چل کے لیٹو، میں چائے بنواتی ہوں۔ وہ اسے وہیں ٹی وی لاؤنج کے صوفے پر دراز ہوتا دیکھ کر بولی۔ امی ابھی تک نہیں اٹھی؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا۔ ہاں، کل رات سے اس کو کافی نزلہ زکام ہے، شاید اندر ہی نماز پڑھ رہی ہوگی، میں نے ہی باہر نکلنے سے منع کیا تھا کہ ٹھنڈ لگ جائے گی۔ اچھا آپ آرام سے نماز پڑھیں، میں امی سے مل آؤں، پھر اکٹھے چائے پئیں گے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ پھر میں تھوڑی دیر سوؤں گا، تقریباً 12 بجے تک فیکٹری جاؤں گا، وہ جاتے ہوئے بولا۔ وہ نہا دھو کر فریش ہو کر 12:15 بجے اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ لاؤنج بالکل خالی پڑا تھا، دادی جان شاید اپنے کمرے میں تھی اور امی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا کچن کی سمت آیا۔ وہ جو کوئی بھی تھی، گہرے سیاہ بالوں کی موٹی سی چوٹیاں کمر پر ڈالے دروازے کی سمت پشت کیے کھڑی تھی۔ جانے کون ہے یہ، وہ سوچنے لگا۔ اس کی کزنس میں تو کسی کے بال اتنے لمبے اور گھنے نہیں تھے، بلکہ اس سے آدھے بھی نہیں تھے۔ ہو سکتا ہے امی نے کوئی نئی ملازمہ رکھی ہو۔ ابھی وہ اسے دڑ من میں تھا کہ لڑکی نے مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا، اسے شاید کسی کی موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ گہری سیاہ آنکھوں میں جمی حیرت اسے بھی حیرت زدہ کر گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے محسوس ہوا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ ابھی چند گھنٹے پہلے تو وہ اسے کوچ میں خدا حافظ کہہ کر آیا تھا، اور اب اس وقت وہ اس کے گھر کے کچن میں موجود تھی۔ اگر یہ خواب تھا تو حیرت انگیز اور حقیقت تھی تو عجیب تر۔ آپ کون ہیں؟ ماہین کو مارے حیرت کے کوئی مناسب سوال بھی نہ سوجا تھا۔ یہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ محترمہ، آپ کون ہیں اور یہاں ہمارے گھر، آپ کا گھر؟ اس نے حیرت سے اپنے دائیں بائیں نظریں گھمائیں، جیسے گھر کی دیواروں پر بڑا بڑا اس کا نام چسپاں ہونا چاہیے تھا۔ جی ہاں، میرا گھر، میرا نام محمد واسق ہے اور میں ہی اس گھر کا مالک ہوں، وہ اطمینان سے بولا۔ حیرت ہے، وہ بڑبڑائی۔ بہرحال میرا نام ماہین سلام ہے اور میں یہاں مہمان ہوں، وہ شائستگی سے بولی۔ وہ اس کا جملہ سن کر بے اختیار مسکرایا۔ مگر مہمان صاحبہ، آپ اس وقت میرے ساتھ ہی کیوں نہ اتر گئیں، کیونکہ ہمارا گھر تو وہاں سے زیادہ نزدیک پڑتا ہے۔ دراصل میں تو کافی عرصے بعد ملتان آئی ہوں، مجھے بس اسٹاپس وغیرہ کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا کہ کہاں اترنا چاہیے، اس لیے میں آخری اسٹاپ پر اتری جو شہر سے تقریباً
باہر ہے، پھر وہاں سے رکشہ لے کر آپ لوگوں کا گھر ڈھونڈتی ہوئی یہاں پہنچی تھی۔ وہ تفصیل بتانے لگی۔ اوہ، اگر مجھے معلوم ہو جاتا تو میں آپ کو ساتھ ہی لے کر آ جاتا۔ وہ اس کی پریشانی کا احوال سن کر بولا۔ ماسک بیٹے، صبح سے 2 مرتبہ رانیہ کا فون آ چکا ہے، تم نے شاید اپنا موبائل آف کر رکھا ہے۔ وہ ماں کی آواز سن کر پیچھے مڑا۔ ارے تم دونوں کا آپس میں تعارف ہوا کہ نہیں؟ وہ ان کو ساتھ ساتھ کھڑا دیکھ کر بولی۔ ماسک، اپنی ارجمن خالہ کا نام تو تم نے سنا ہی ہوگا، میری سگی ماموں ذات۔ 12 برس پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ اس کی بیٹی ماہین ہے، وہ تعارف کراتے ہوئے بولی۔ اچھا اچھا، تو یہ ارجمن خالہ کی بیٹی ہیں، شاید کافی عرصے پہلے میں نے ان کو دیکھا تھا، کافی چھوٹی تھیں یہ تب، مجھے بھی کچھ ٹھیک طرح سے یاد نہیں۔ وہ ذہن پر زور ڈالتے ہوئے بولا، لیکن اتنا یاد ہے ارجمن خالہ بہت محبت کرنے والی خاتون تھیں، ان دنوں شاید بیمار رہتی تھیں۔ ہاں بیٹا، ان دنوں وہ کافی بیمار تھی، پھر کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، قدسیہ بیگم نے بتایا۔ اوہ، ماہین خاموش کھڑی تھی۔ اچھا امی، میں فیکٹری جا رہا ہوں، شام تک ہی آ سکوں گا، اور پلیز آپ آرام کیجیے گا، اس موسم میں زیادہ باہر پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ جاتے جاتے تاکید کرنے لگا۔ رانیہ کو تو فون کر لو، وہ بولی۔ میں راستے میں موبائل سے کر لوں گا۔ وہ اسے خدا حافظ کہہ کر ماہین کی جانب متوجہ ہوئیں۔ ماہین بیٹی، تم کچن میں کیا کر رہی ہو؟ اگر کوئی کام تھا تو صابرہ سے کہہ دیا ہوتا، وہ شفقت سے بولی۔ خالہ، میں بھلا چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے صابرہ کو آواز دیتی اچھی لگوں گی؟ پانی پینے آئی تھی سو پی لیا، وہ مسکرائی۔ اچھا چلو آ جاؤ، پھر لاؤنج میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ اچھا جی۔ وہ سعادت مندی سے ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ سلام بھائی کا کیا حال ہے، اور ان کی بیوی بچے کیسے ہیں؟ وہ بات کا آغاز کرتے ہوئے بولی۔ سب ٹھیک ہے خالہ، ابو بھی اور باقی گھر والے بھی۔ ماہین بیٹی، برا مت ماننا، لیکن اگر تمہارا یہاں ٹرانسفر ہو ہی گیا تھا تو انہیں یوں تمہیں اکیلا نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ آج کل بہت برا وقت چل رہا ہے، خدا نخواستہ کوئی حادثہ وغیرہ ہو جاتا تو۔ وہ آخر میں کچھ دہل کر بولی۔ دراصل ابو کافی مصروف ہوتے ہیں، ان کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں تھا۔ ویسے تو انہوں نے مجھ سے بہت کہا کہ میں خود تمہیں چھوڑ آتا ہوں، لیکن میں نے ہی ان کی پریشانی کے خیال سے منع کر دیا تھا، اور پھر لاہور سے ملتان تک راستہ ہی کتنا ہے، وہ ہولے سے مسکرائی۔ مگر بیٹی، جب تمہارا باپ اچھا خاصا کما رہا ہے تو تمہیں نوکری کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، اور اگر کر ہی لی تھی تو ٹرانسفر رکوایا بھی جا سکتا تھا، وہ پھر بولی۔ بس ایسے ہی خالہ، وہ اس سے آگے کچھ نہیں بول سکی تھی، کیونکہ اگر ایک بھی اور لفظ کہتی تو آنکھوں کے گوشوں میں چھپی نمی باہر کو چھلک جاتی۔ مگر قدسیہ بیگم ایک جاندیدہ خاتون تھیں، انہوں نے ایک بھرپور وقت گزارا تھا، زندگی میں کئی طرح کے لوگوں سے ان کا سابقہ پڑا تھا، ایسی ویسی باتوں کو تو وہ انسان کی آنکھوں سے بھانپ جاتی تھیں۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھی۔ ماہین بیٹی، ظاہر ہے میں تمہاری ماں نہیں ہو سکتی، مگر میں بھی ایک ماں ہوں، وہ ماں جو بچوں کے دل میں چھپے آنسو بھی دیکھ لیتی ہے۔ مجھ سے اپنے یہ آنسو چھپانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، جو بھی مسئلہ ہے تم مجھے بلا تردد بتا سکتی ہو۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ اتنے عرصے بعد سر پہ کسی نے شفقت بھرا ہاتھ پھیرا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، دل میں چھپے آنسو آنکھوں میں جمع ہوئے اور پھر رخساروں پر پھسلنے لگے۔ ایک غدر مچ گیا، مگر اندر کہیں سکون کے چھینٹے پڑنے لگے تھے۔ قدسیہ بیگم ہولے ہولے اس کے کندھے پر تھپکیاں دینے لگی۔ کیا ہوا ماہین، کچھ تو کہو، وہ پریشانی سے بولی۔ خالہ، میں کیا بتاؤں آپ کو، کیسے کہوں کہ میرے ابو اپنی دوسری شادی کے بعد اب وہ پہلے والے ابو نہیں رہے، میں اپنے ابو کی کیسی کسی سے شکایت کر سکتی ہوں؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ بس بیٹی، یہ دوسری عورت کا جادو ہی ایسا زہریلا ہوتا ہے۔ مگر خالہ، وہ تو میرے باپ ہیں، کیا ان کے پاس سوچنے سمجھنے پرکھنے کی کوئی صلاحیت نہیں؟ دوسری عورت جو جھوٹ سچ کہے مان لینا چاہیے، ایسا کیوں کرتے ہیں یہ باپ؟ کیوں بھول جاتے ہیں دوسری شادی کے بعد کہ وہ پہلے ایک باپ ہیں، پھر کسی کے شوہر؟ وہی ماہین جو ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک اور جینے کا سہارا تھی، آج وہ اس کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے خالہ؟ وہ وحشت بھرے لہجے میں بولی۔ قدسیہ بیگم اسے سوائے تسلیوں کے دے بھی کیا سکتی تھی، سو وہ اسے دینے لگی۔ وہ اپنا ایک ایک زخم ان کو دکھانے لگی۔ ماہین، آج سے یہ تمہارا گھر ہے، اب جب تک تمہاری شادی نہیں ہو جاتی تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، اور اگر سلام بھائی کو بھولے سے تمہارا خیال آ بھی گیا تو میں خود ان سے اور ان کی اس بیگم سے نبٹ لوں گی۔ ان کے کہنے پر وہ بے اختیار ہولے سے مسکرا دی۔ بھئی، اب تو بدنیوں میں سے کرنیں نکل آئی ہیں، لہٰذا اب ان کرنوں پر دوبارہ کالی گھٹا نہیں چھانی چاہیے۔ اچھا، وہ وارننگ دینے والے انداز میں بولیں تو وہ اس بات میں سر ہلا کر پھر سے مسکرا دی تھی۔ ماہین بیٹی، جب سے تم اس گھر میں آئی ہو، یوں سمجھو چار سو چاندی سے پھیلی ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ گھر کی رونق بیٹیوں کے دم قدم سے ہے۔ دادی بڑی محبت سے مخاطب ہوئیں۔ وہ ان 4 دنوں میں دادی سے بے حد قریب ہو گئی تھی، اور وہ حقیقتاً بہت ہی محبت کرنے والی خاتون تھی۔ قدسیہ بیگم اور ان کی ساس نے اسے ایک پل کے لیے بھی یہ احساس نہیں دلایا تھا کہ وہ ایک اجنبی جگہ پر نسبتاً پرائے لوگوں کے درمیان موجود ہے، لیکن جب جب اسے اپنے باپ کا خیال آتا اس کا دل پل پل کوٹتا۔ کبھی کبھی وہ بے اختیار سوچتی، کیا واقعی وہ اس کا سگا باپ ہے جس نے بیوی کی لگائی بجھائی کی لپیٹ میں آ کر غصے اور طیش کے عالم میں جوان بیٹی کو گھر سے نکل جانے کو کہہ دیا تھا؟ فردوس بیگم گو اس کی سگی ماں نہیں تھی، مگر اس نے ہمیشہ انہیں سگی ماں جیسی عزت دینے کی کوشش کی تھی۔
مگر اس عورت کو نہ عزت راز تھی اور نہ سکون۔ نہ جانے انہیں ماہین کی ذات سے کیا خطرات تھے کہ وہ اس کی صورت دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ آئے دن وہ کوئی نہ کوئی فساد پھیلائے رکھتی۔ وہ ہمیشہ کوشش کرتی کہ اس کی ذات سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، مگر وہ تکلیف کا انتظار کر کے واویلا کرنے والوں میں سے نہ تھی۔ وہ اپنے مقصد کے لیے تکلیف خود ہی پیدا کر لیتی تھی، اور باپ تھا تو اس کے معاملے میں تصویر بن جاتی، نہ بولتا نہ حرکت کرتا۔ روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر سلام الدین نے فیصلہ کیا کہ جلد از جلد ماہین کی شادی کر دی جائے، مگر چھٹکارے کی یہ صورت بھی فردوس بیگم سے برداشت نہ ہو سکی۔ وہ تو اسے اس گھر سے ایک دن کا بھی دینے کی روادار نہ تھی، اور کہاں ڈھیروں ڈھیر جہیز دینا پڑتا، اور ساتھ ہی ساتھ جائیداد میں بھی تو اس کا حصہ بنتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ تقدیر نے کیا کھیل کھیلا تھا، مگر اسے اتنا معلوم ہوا کہ اس کے صاف شفاف کردار پر ایک دھبا پڑ گیا ہے۔ فردوس بیگم نے بچوں کو پڑھانے کے لیے آنے والے ٹیچر کے ساتھ اس کا نام جوڑ کر جو گناہ اپنے سر لیا تھا، وہ انہیں دہکتی ہوئی آگ میں دھکیلنے اور اسے اس گھر سے نکالنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے لاکھ صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، مگر ابو نے ایک بات نہ سنی، یا پھر فردوس بیگم کے چیخ چیخ کر رونے اور اپنے خاندان کو بٹا لگ جانے کے نالوں نے انہیں سننے ہی نہ دیا۔ انہوں نے غصے میں اسے گھر سے نکل جانے کا کہا، مگر وہ جاتی بھی تو کہاں۔ ننیالی رشتہ داروں میں صرف ایک ماموں ہی تھے جو کئی برسوں سے جدہ میں رہائش پذیر تھے۔ اسے قدسیہ خالہ کا خیال آ گیا۔ 3 سال پہلے خاندان کی ایک شادی میں قدسیہ بیگم سے ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے نہایت محبت اور شفقت سے کہا تھا، اگر کبھی تمہیں کوئی پریشانی ہو تو میرے پاس چلی آنا، تم مجھ میں اپنی مرحومہ ماں کی شفقت پاؤ گی۔ انہوں نے اپنا ایڈریس بھی اسے دیا تھا۔ اس نے فی الحال انہی کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ابو کو بتانے ان کے کمرے میں گئی بھی تھی، اور فردوس بیگم کے کوسنوں اور رونے دھونے میں بتا کر بھی آئی تھی کہ وہ ملتان جا رہی ہے۔ وہ چاہتے تو آسانی سے اس کا پتہ کروا سکتے تھے، مگر شاید وہ بھی مطمئن ہو گئے ہوں گے یا کر دیے گئے ہوں گے۔ کبھی کبھی وہ سوچتی وہ ہمیشہ سے بے حس تھے یا اب ہو گئے ہیں۔ وہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے کسی مناسب جاب کی تلاش میں تھی۔ حالانکہ قدسیہ بیگم اسے اس کے لیے منع بھی کر چکی تھی، مگر اس کا ارادہ مصمم تھا۔ اس کا نظریہ تھا کہ اچھے اور نیک لوگ تبھی تک اچھے اور نیک رہتے ہیں جب انہیں تھوڑے عرصے کے لیے آزمایا جائے، طویل عرصہ ان کی اچھائیوں کو گن کی طرح چاٹ جاتا ہے۔ اس نے اپنے تمام ڈاکومنٹس کو ترتیب سے ایک فائل میں لگایا۔ جاب مل جاتی تو اپنی رہائش کا کہیں اور انتظام کرتی۔ لاؤنج سے زور زور سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ عموماً اس گھر میں زیادہ شور ہوتا ہی نہیں تھا، سب لوگ ہی سنجیدہ اور کچھ خاموش طبع سے تھے۔ بچے تھے نہیں اور نہ کوئی لڑکی، مگر اس وقت زیادہ اونچی آواز کسی لڑکی کی ہی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے میں ہی بیٹھی رہی، حالانکہ اسے پیاس لگی تھی، مگر فریج کچن میں تھا جس کا راستہ لاؤنج سے ہو کر گزرتا تھا۔ وہ مہمانوں کی موجودگی میں عجیب سا محسوس کرتی تھی، اسی لیے وہ ان 2-4 دنوں میں کسی مہمان کے سامنے نہیں آئی تھی۔ کل وہ اتفاق سے لان میں کھڑی تھی کہ اچانک ایک خاتون کی آمد ہوئی۔ ان کی نظروں کی کاٹ نے اسے اتنا بوکھلایا کہ وہ کمرے میں جا چھپی اور ان کے جانے کے بعد ہی باہر نکلی تھی، مگر یہ شاید نہایت ہی قریبی عزیز تھے۔ تبھی قدسیہ بیگم نے اسے صابرہ کے ہاتھوں بلوا بھیجا تھا۔ وہ بالوں کو ہاتھ سے درست کر کے دوپٹے کو پھیلاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ آؤ ماہین، ان سے ملو، وہ اسے آتے دیکھ کر بولی۔ یہ میری نند بلکہ اس سے بھی زیادہ بہن راحیلہ آپا ہیں، اور یہ ان کی اور ہماری بیٹی رانیہ، وہ تعارف کرواتے ہوئے مبہم سے انداز میں بولی۔ السلام علیکم۔ وہ سلام کر کے ان کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ نند سے زیادہ بہن راحیلہ آپا نے سر سے پاؤں تک اس کا بغور جائزہ لیا۔ اماں، یہ کون لڑکی ہے؟ انہوں نے حیرت سے ماں کی جانب دیکھا۔ اپنی ہی بچی ہے، یہاں ملازمت کے سلسلے میں آئی ہے، دادی جان نے سرسری سے بتایا۔ اپنی؟ مگر کون؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ ارے دیکھنا کہاں تھا، رشتے میں اپنی قدسیہ کی بھانجی لگتی ہے، لاہور سے آئی ہے۔ رانیہ نے اس سوال و جواب سے گھبرائی ہوئی لڑکی پر ایک گہری نگاہ ڈالی۔ آنٹی سمینا کی بات بلا شبہ سچ تھی، وہ واقعی خوبصورت تھی اور پڑھی لکھی بھی معلوم ہوتی تھی۔ آنٹی سمینا اس کی امی کی فرسٹ کزن تھی۔ وہ کل کسی کام سے دادی جان سے ملنے کے لیے آئی تو ماہین کو دیکھا۔ وہ خود اور امی تو کافی دنوں سے ادھر چکر نہیں لگا سکے تھے، مگر فون پر بات ہو جاتی تھی۔ خاص طور سے وہ تو واسق سے روزانہ ہی بات کر لیتی تھی، مگر اس نے ایک مرتبہ بھی ماہین کا تذکرہ نہیں کیا۔ ابھی کل ہی تو آنٹی سمینا نے ان کے گھر آ کر اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا، اور وہ بھی ان لفظوں میں کہ ارے ایک جوان جہان خوبصورت لڑکی قدسیہ بیگم کے گھر میں دندناتی پھر رہی ہے، اور راحیلہ بیگم تمہیں کچھ خبر ہی نہیں ہے، وہ تو میں اچانک وہاں چلی گئی تو میری نظر پڑ گئی، ورنہ تم تو رہتی بے خبر۔ ارے بیٹی کی سسرال ہے، تمہارا حق بنتا ہے کہ تمہیں سب خبر ہو۔ جب سے دونوں ماں بیٹی کو یہ بے چینی لاحق ہو گئی تھی کہ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی اور اس کا قیام کتنے عرصے کا ہے۔ رانیہ ابھی اس سے بات کا سلسلہ بڑھانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ داخلی دروازہ کھول کر واسق اندر داخل ہوا۔ ارے پھپھو، آپ کیسی ہیں؟ ہم تو ٹھیک ہے، مگر بیٹا تم کہاں غائب رہتے ہو؟ ہفتہ ہفتہ گزر جاتا ہے، تمہاری شکل نظر نہیں آتی۔ وہ محبت سے مسکرائیں۔
بس پھپھو، فیکٹری میں کافی مصروفیت رہتی ہے، دن کب گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ تھکا تھکا سا صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولا، بیٹے جاؤ منہ ہاتھ دھو آؤ، پھر آرام سے چائے پینا۔ دادی نے قریب بیٹھے واسق کی پیشانی پر آئے بال ہٹاتے ہوئے پیار سے کہا، اوکے دادی جان۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، واسق مجھے تم سے کچھ سیڈیز چاہیے۔ رانیہ بھی ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی، اوکے تم آ جاؤ، بیڈ روم میں پڑی ہیں، پسند کر کے لے لو، چلو۔ وہ سر کو جھٹکا دے کر حق جتانے والے انداز میں اس کے ساتھ چل دی۔ تینوں خواتین باتوں میں مصروف ہو گئیں تو ماہین کو وہاں اپنا آپ نہایت غیر ضروری اور فضول سا لگا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر کچن میں آ گئی اور اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ پتہ نہیں وہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، نہ جانے مجھے کیسی لڑکی سمجھتے ہوں گے، اور قدسیہ خالہ کی نند مجھے کیسے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا اللہ میرے حال پر کرم فرمانا۔ دو آنسو رخساروں پر چھلک آئے تھے۔ ماہین کیا ہوا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ دائیں جانب دروازے سے آتے واسق کی آواز اسے کسی کرنٹ کی طرح لگی۔ وہ بے اختیار ہاتھ کی پشت سے رخساروں کو رگڑنے لگی۔ کیا ہوا؟ وہ پریشان سا کھڑا تھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ اب وہ کہتی بھی تو کیا؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں۔ وہ بدستور پریشان لہجے میں بولا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ شیئر کر لینے سے تکلیف ختم تو نہیں، لیکن کم ضرور ہو جاتی ہے۔ جی ہاں یہ بلا شبہ درست ہے، لیکن اس کے لیے دوستوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور میرے پاس کوئی دوست نہیں۔ اب کہ وہ سنبھل کر بولی وہ خاموش کھڑا رہا۔ آپ کو کچن میں کچھ کام تھا؟ جی ہاں چائے کے لیے کہنے آیا تھا، مگر صابرہ نظر نہیں آ رہی۔ وہ تو چلی گئی، کچھ کام تھا اسے میں بنا دیتی ہوں۔ اس نے ناپ کر پین میں اور پانی ڈالا۔ ماہین، وہ دھیرے سے بولا۔ جی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں کوئی بہت اچھا دوست ثابت ہو سکتا ہوں، مگر آزمائش شرط ہے۔ آزمائش؟ وہ دل ہی دل میں مسکرائی۔ آپ کی آزمائش تو ہو چکی ہے جس میں آپ فل مارکس لے چکے ہیں، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی اسے واسق کے پیچھے وائٹ دوپٹے کی ایک جھلک نظر آئی۔ رانیہ جانے کب سے وہاں کھڑی تھی، اب اپنے دیکھ لیے جانے پر آگے بڑھی۔ مل گئی سیڈیز؟ واسق اسے دیکھ کر مسکرایا۔ ہاں بلکہ اور بھی بہت کچھ۔ اچھا اور کیا چرا لیا میرے کمرے سے؟ وہ خوش دلی سے بولا۔ پھر بتاؤں گی۔ اینی وے کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ وہ ماہین کو بغور دیکھتے ہوئے بولی۔ میں چائے بنا رہی ہوں، آپ پئیں گی؟ وہ اس کی نظروں سے گھبرا کر بولی۔ نہیں میں شام میں صرف ایک مرتبہ چائے پیتی ہوں۔ ارے ماہین، آپ کا مسئلہ تو حل ہو گیا، سمجھے یہ رانیہ ہے نا، یہ بہت اچھی دوست ثابت ہو سکتی ہے، بس آپ اس سے دوستی کر لیں۔ وہ رانیہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ دوستی؟ کیسی دوستی؟ اس نے بھویں اچکائیں۔ اپنی ماہین کا کوئی دوست نہیں ہے، اگر تم اس سے دوستی کرو گے تو فائدے میں رہو گی۔ فائدہ؟ اس نے حیرت سے واسق کو دیکھا۔ ہاں کم از کم اس سے چائے بنانا تو سیکھ ہی لوگی۔ وہ مسکرایا۔ رانیہ کو سخت ہتک محسوس ہوئی۔ تمہارے خیال میں مجھے چائے بنانی نہیں آتی؟ وہ تنفر سے بولی۔ ماہین نے چائے مگ میں ڈالتے ہوئے گھبرا کر اسے دیکھا۔ آتی تو ہے، وہ معنی خیز لہجے میں بولا، لیکن صرف پانی اور دودھ چینی کے ملاپ کو چائے نہیں کہتے، بلکہ ان تمام چیزوں کے مناسب مقدار میں باہم ملاپ کو چائے کا نام دیا گیا ہے۔ اوکے، تمہیں اچھی چائے بنانے والی کی تلاش ہے اور ماہین کو اچھے دوست کی، تو پھر تم دونوں آپس میں اتفاق رائے سے یہ مسئلہ حل کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ وہ تنزن مسکرا کر بولی۔ واسق کو گویا شوق لگا۔ ماہین کی آنکھیں ایک مرتبہ پھر بھر آئیں۔ وہ تیزی سے کچن سے باہر نکل گئی۔ واسق نے اسے جانے کے لیے راستہ دینے کے بعد کھڑے تیوروں سے رانیہ کو دیکھا۔ رانیہ، یہ بہت برا مذاق تھا، مگر میں نے کوئی مذاق نہیں کیا۔ تو کیا تم سیریس تھیں؟ تم ہی تو سیریس تھے۔ میں نے چائے والی بات مذاق کے لہجے میں کہی تھی اور دوستی والی بات سنجیدگی سے۔ کیا ہم اس سے پہلے ایسے مذاق نہیں کرتے رہے؟ ہاں کرتے رہے ہیں، مگر کسی بھی تیسرے شخص کی موجودگی کے بغیر۔ میں یہ ماہین کو بہلانے کے لیے کہہ رہا تھا، کیونکہ جب میں کچن میں آیا تو وہ رو رہی تھی۔ اس کے اپنے کچھ گھریلو مسائل ہیں، مگر بجائے اس کے کہ تم میرا ساتھ دو، تم نے ایک غلط بات کی۔ وہ صاف گوئی سے بولا۔ تمہیں چاہیے کہ تم اسے اپنے آنسو خود صاف کرنے دو۔ اگر ایک مرتبہ اس سے تمہاری ہمدردیوں کی عادت پڑ گئی تو وہ تمہارے لیے بھی مشکل کھڑی کرے گی اور میرے لیے بھی۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں۔ واسق تعصب سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ ماہین، جانتی ہو کل رات کس کا فون آیا تھا؟ نہیں تو آپ ہی بتائیے کس کا؟ اس نے حیرانی سے قدسیہ بیگم کا چہرہ دیکھا۔ اس وقت وہ دونوں دادی کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ قدسیہ بیگم نے ایک نظر دادی کے چہرے پر ڈالی، گویا کہہ رہی ہوں کہ آپ ہی بتائیے۔ ان کا اشارہ پا کر بولی۔ ماہین، دراصل کل سلام بھائی کا فون آیا تھا۔ ابو کا؟ اسے شدید ترین حیرت ہوئی۔ کیا میرے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے؟ ایک جھوٹی امید کے سہارے وہ بولی۔ ہاں، تمہاری خیریت پوچھ رہے تھے۔ سچ؟ اسے عجیب سی مسرت ہوئی۔ کیا مجھے واپس بلا رہے ہیں؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ قدسیہ بیگم نے پریشانی سے ساس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ اگر وہ تمہیں بلا بھی رہے ہوں تو کیا ہم تمہیں جانے دیں گے؟ دادی نے بڑی محبت سے اس کا ہاتھ تھاما۔ دیکھو تو، جب سے تم اس گھر میں آئی ہو کیسی فضا بدل سی گئی ہے۔ بیٹی کا وجود گھر کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے، اور ہم کیا ایسے ناشکرے ہیں کہ رحمت سے منہ موڑ لیں۔
ابھی کچھ دن رہو پھر دیکھیں گے۔ نہیں دادی جان، میں جانتی ہوں یہ بات نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ آپ دونوں مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں، پلیز بتائیے نا، میں کوئی چھوٹی بچی نہیں کہ سنتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دوں گی۔ ایسی ویسی بری خبریں سننے کا حوصلہ ہے مجھ میں۔ وہ پہلے لجاجت اور پھر مضبوط لہجے میں بولی، بیٹی ہم سب انسانوں کے سینوں میں در حقیقت ننھے بچوں کے سے دل ہیں، ذرا سی ٹھیس لگنے سے کرچی کرچی ہو جاتے ہیں، بلکہ ہم تو بچوں سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ بچے پھر بھول جاتے ہیں، رو کے خاموش ہو جاتے ہیں، دوبارہ کھیل میں لگ جاتے ہیں، لیکن بڑے نہ بھول پاتے ہیں نہ دوبارہ کھیل میں ان کا جی لگتا ہے۔ اسے دادی کی آنکھوں میں ایک نمی سی محسوس ہوئی تو وہ بے چین ہو گئی۔ دادی جان بتائیے نا، کیا کہا ابو نے؟ خالہ آپ بتائیے، وہ ان کی جانب آز بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ قدسیہ بیگم اسے کیسے بتا دیتی کہ اس کے باپ نے کیا کہا ہے؟ اس کی عزت نفس مجروح ہوتی اور اندر تکلیف اور زیادہ بڑھ جاتی۔ قدسیہ بیگم نے مصلحتاً جھوٹ کا سہارا لیا۔ سلام بھائی کہہ رہے تھے کہ ان کی بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان اور مصروف ہیں اور تمہیں لینے کے لیے نہیں آ سکتے۔ کیا ہوا انہیں؟ وہ پریشانی سے بولی۔ پتہ نہیں، سلام بھائی جلدی میں تھے، تفصیل سے کچھ نہیں بتایا، بس اتنا کہہ رہے تھے کہ انہیں تمہارے بارے میں تسلی ہے کہ تم محفوظ ہاتھوں میں ہو اور وہ جلدی تم سے ملنے کے لیے آئیں گے۔ صرف ملنے؟ وہ مایوسی سے بولی۔ چائے کی بہت طلب ہو رہی ہے، دادی اچانک درمیان میں بولی، مگر دل کہتا ہے کہ چائے وہ ہو جو ماہین بیٹی کے پیارے پیارے ہاتھوں سے بنی ہو۔ وہ مسکرا کر بولی، ابھی دنیا اچھے لوگوں سے خالی نہیں ہوئی، اگر کسی کے لیے دنیا میں کچھ برا اور بدصورت ہے تو اچھا اور خوبصورت بھی ہے۔ وہ یہی سوچتی چائے بنانے کے لیے چل دی۔ اماں، بیٹی کی ذمہ داری بہت بھاری ہوتی ہے اور میں اس کی اہل نہیں، اور سلام بھائی چاہتے ہیں کہ ہم یہیں کہیں رشتہ تلاش کر کے ماہین کی شادی کر دیں، خرچہ وغیرہ وہ کریں گے اور گھڑی دو گھڑی کے لیے آ بھی جائیں گے۔ وہ پریشانی سے بولی، تمہاری کوئی بیٹی نہیں اس لیے گھبرا رہی ہو، لیکن میں نے اللہ کے فضل سے 3 بیٹیوں کی ذمہ داریاں نبھائی ہیں، اب چوتھی بھی صحیح، بھلے سے نہ لے جائے اس کا باپ۔ ایسی فرشتہ صرف بچی کا رشتہ تلاش کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ رکھے اپنا خرچہ اپنے پاس، ہم کیا یوں ہی بیٹھے ہیں؟ دادی نے گویا دل کی بڑاس نکالی۔ بات تو قدسیہ بیگم کے دل کو بھی لگتی تھی، مگر وہ ذمہ داریوں اور مسائل سے گھبرانے والی خاتون نہ تھیں۔ انہوں نے شوہر کے انتقال کے بعد گھر اور باہر کے تمام معاملات واسق کے جوان ہونے تک خود نپٹائے تھے، لیکن تب وہ اس لیے مطمئن اور مضبوط تھی کہ اگر نقصان پہنچے کا کوئی احتمال ہوتا بھی تو وہ یہ سوچ کر صبر کر لیتی کہ اس سے صرف ان کی ذات کو نقصان ہوگا، مگر یہاں تو سوال ایک عدد معصوم لڑکی کی زندگی کا تھا۔ اگر نادانستگی میں ان سے کوئی غلط فیصلہ ہو گیا تو وہ اپنے آپ کو کیسے معاف کریں گی؟ مگر انہوں نے اللہ کا نام لے کر اس نیکی کو کر ڈالنے کا عزم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، ایسے ایسے وسیلے فراہم کرتی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہی تو ہے ڈوبتے کو کشتی پہنچانے والا، وہی تو ہے اندھیری سیاہ رات میں سے چمکتا ہوا روشن سورج نکالنے والا، وہی تو ہے سب کے لیے سب کچھ۔ ماہین، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پردے باندھی ماہین کے ہاتھ رک گئے۔ وہ کل سے اسے نظر انداز کر رہی تھی، پتہ نہیں اپنی شرمندگی چھپا رہی تھی یا اسے شرمندگی سے بچا رہی تھی۔ جی کہیے، وہ مصروف سے لہجے میں بولی۔ میں رانیہ کے کل کے رویے پر تم سے سوری کرنا چاہتا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں نے اس کی باتوں کا بالکل برا نہیں مانا، پھر آپ کس لیے سوری کر رہے ہیں؟ بری بات ہر ایک کو بری لگتی ہے، وہ چاہے میں ہوں یا تم۔ رانیہ اتنی غیر مہذب نہیں، مگر کل جانے کس بات پر اس کا موڈ آف تھا۔ خیر تم بالکل مائنڈ نہ کرنا، بلکہ میں لے چلوں گا تمہیں کسی دن ان کے گھر۔ ہرگز نہیں، یہ غضب مت کیجیے گا۔ وہ دل ہی دل میں سخت خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے بالکل مائنڈ نہیں کیا، آپ خواہ مخواہ شرمندگی محسوس کر رہے ہیں۔ وہ وہاں سے ہٹ کر قریب پڑی کرسی کی پشت تھام کر کھڑی ہو گئی۔ اور یہ تم امی سے کیا کہہ رہی تھی؟ وہ یاد آنے پر بولا۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ یہی کہ تم جاب کرنا چاہتی ہو، آخر تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تم خوش نہیں ہو یہاں؟ میں خوش ہوں، لیکن… وہ اتنا کہہ کر رک گئی۔ لیکن کیا؟ وہ ادھوری بات سے الجھا۔ لیکن میں مطمئن نہیں ہوں، اتنا کہہ کر وہ رکی نہیں۔ نئی گلاس فیکٹری کا کام زور و شور سے جاری تھا، اسی حساب سے مصروفیت بھی زیادہ تھی۔ پہلے جب وہ ایک اور فیکٹری کا مالک تھا تو اس وقت بھی اس کا یہی خواب تھا، وہ اسے آگے بڑھائے۔ پہلے والی گلاس فیکٹری تو اس سے ورثے میں ملی تھی، باپ کی سیٹ کر کے دی ہوئی، مگر اب وہ اپنے بلبوتے پر کچھ کرنا چاہتا تھا، اپنی صلاحیتوں کا آزمانا چاہتا تھا۔ دادی کی 3 بیٹیوں میں سے 2 باہر سیٹل تھیں، صرف راحیلہ پاکستان میں تھی۔ دادی کو قدرتی طور پر پیار بھی راحیلہ سے زیادہ تھا۔ راحیلہ کی خواہش تھی کہ رانیہ واسق کی دلہن بنے اور دادی کو اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ قدسیہ بیگم بھی ساس کی مرضی میں خوش تھیں، ویسے بھی رانیہ خوش عقل اور پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ واسق نے بھی کبھی ماں اور دادی کی خواہش پر اعتراض نہ کیا تھا، گو کہ منگنی وغیرہ باقاعدہ نہ ہوئی تھی، مگر دونوں گھرانوں کے درمیان بات طے ہو گئی تھی۔ رانیہ اور واسق کے درمیان بھی ایک خاموش معاہدہ تھا، جس میں رانیہ کے انداز حق جتاتے ہوئے بھی تھے اور واسق کے سر تسلیم خم کرتے۔ اس وقت بھی وہ بیٹھا نہیں فیکٹری کا پیپر ورک دیکھنے میں مصروف تھا کہ میز پر رکھا فون بجا۔ ہیلو واسق، ہاں ہاں بول رہا ہوں، کیسی ہو؟ وہ مصروف سے لہجے میں بولا۔ کب سے موبائل پر ٹرائی کر رہی ہوں، تم نے آف کر کے کیوں رکھا ہے؟ ویسے ہی کچھ کام تھا تو سوچا آف کر دوں، ورنہ پھر کس کس کو اگنور کرتا پھروں گا۔
بہت مصروف ہو گئے ہو آج کل، کیا کرتے رہتے ہو؟ کچھ نہیں، بس یہ نئی فیکٹری کا کام جب تک مکمل نہیں ہو جاتا تب تک تو فرصت کا ایک لمحہ نہیں۔ اچھا، لہجہ بڑا معنی خیز تھا۔ وہ خاموش رہا۔ اور سناؤ، تمہاری مہمان کا کیا حال ہے؟ مہمان کون؟ وہ واقعی نہیں سمجھا تھا۔ ماہین کی بات کر رہی ہوں۔ او اچھا، ٹھیک ہے، وہ غلطی میری ہے جو میں نے اسے مہمان کہہ دیا، ورنہ تو وہ گھر کے ایک فرد کی طرح ہو گئی ہے اب۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ ہاں یہ تو ہے، وہ صاف گوئی سے بولا۔ امی اور دادی جان کچھ دنوں میں بہت چاہنے لگی ہیں اسے۔ اس فکرے نے تو گویا جلدی پر تیل کا کام کیا تھا، اور اس کے پیچھے والے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ کاٹدار لہجے میں بولی۔ یہ میرا پرابلم نہیں، امی اور دادی جان گھر کی بڑی ہیں، یہ سوچنا ان کا کام ہے۔ رانیہ کو اس کا لہجہ برا لگا، مگر وہ خاموش رہی۔ رانیہ نے کارڈلیس سر ٹیبل پر رکھ کر خود کو غور سے آئینے میں دیکھا۔ وہ بلا شبہ خوبصورتوں میں شمار ہوتی تھی۔ اس نے اپنے اسٹیپس میں کٹے ہوئے بالوں کو جھٹکے سے پیچھے کیا اور دائیں بائیں سے خود کو غور سے دیکھا۔ کچھ دنوں سے عجیب سی بے چینی اور عدم تحفظ کا شکار ہو چلی تھی۔ وہ جتنا شک کی بیماری سے بچنا چاہتی، وہم اتنا ہی اس کا دامن پکڑنے میں مصر تھا۔ خاندان بھر میں اس لڑکی کی آمد کا چرچا تھا۔ ہر کوئی اس کی آمد کو نئے رنگ دینے میں مصروف تھا۔ وہ سب کی باتیں خاموشی سے سنتی رہتی اور خود کو انجان ظاہر کرتی، مگر تنہائی میں اسے بے چینیاں آ گھیرتی۔ گھر والوں، کہاں ہو بھئی؟ ہم تشریف لے آئے ہیں۔ کوئی لاؤنج میں کھڑا زور زور سے چلا رہا تھا۔ وہ دادی کو دوا پلا کر لٹا کے آئی تھی۔ قدسیہ خالہ گھر پر نہیں تھی۔ وہ اجنبی سی آواز سن کر لاؤنج تک آئی۔ آہستہ بولو۔ ماہی نے غصے سے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے شور سے باز رکھنا چاہا۔ اسے ڈر تھا کہ دادی جان جو ابھی غنودگی میں ہیں کہیں اٹھ نہ جائیں۔ کون ہیں آپ؟ اور کیا آرام سے نہیں چلا سکتے؟ سارے گھر کو سر پر اٹھا رکھا ہے۔ وہ ایک اجنبی کے سامنے مالکانہ حقوق سے بولی۔ فرحان نے اسے سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا۔ کمال کی باتیں کرتی ہیں آپ، بھلا آرام سے کیسے چلایا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کو ایسا طریقہ آتا ہے تو مجھے بھی بتا دیں، یہ آپ کا میری آئندہ آنے والی 10 نسلوں پر احسان ہوگا۔ وہ اطمینان سے صوفے پر لیٹتے ہوئے بولا۔ اٹھو اٹھو، وہ غصے سے بولی۔ وہ بوکھلا کر بیٹھ گیا۔ تمہیں تمیز نہیں کسی کے گھر آ کر بیٹھنے کھڑے ہونے کی؟ آپ ہیں کون؟ وہ حیرانی سے بولا۔ کمال ہے آئی تو تم ہو اور تعارف میں کرواؤں؟ گھر والے ہیں کہاں؟ وہ ادھر ادھر جھانکتے ہوئے بولا۔ گھر پر کوئی نہیں، صرف دادی جان ہے اور وہ سو رہی ہیں۔ انداز سے صاف ظاہر تھا کہ آپ جاؤ تو پھر میں انتظار کر لیتا ہوں، وہ اطمینان سے بولا۔ کیا معلوم کوئی کب آئے، تم تب تک یہیں بیٹھے رہو گے؟ وہ حیرانی سے بولی۔ ادھر ذرا میرے ساتھ آؤ۔ وہ آگے آگے چلتا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ وہ استجاب کے عالم میں اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ جانے کون تھا وہ؟ کون؟ بہت ہی قریبی دوست لگتا تھا واسق کا، ورنہ اس قدر بے تکلفی کیوں دکھاتا؟ آپ ہیں کون؟ وہ پریشانی سے بولی۔ یہ تصویر پہچانتی ہیں کس کی ہے؟ وہ ریک پر دھرے ایک فریم پر انگلی رکھ کر بولا۔ پتہ نہیں، وہ لا علمی سے بولی۔ کمال ہے، آپ اس گھر میں رہتی ہیں اور یہ پتہ نہیں؟ خیر میں بتائے دیتا ہوں، یہ جناب کی تصویر ہے۔ وہ کالر اکڑاتا ہوا بولا۔ جناب کون؟ وہ واقعی نہیں سمجھی۔ فرحان کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ میں اور کون؟ آپ؟ وہ حیرانی سے بولی۔ ہاں کیوں میں نہیں ہو سکتا کیا؟ مگر اس تصویر والے کی تو مونچھیں ہیں۔ وہ ذرا پر اتر آئی۔ تو کیا مونچھیں صاف نہیں کروائی جا سکتی؟ اچھا تو پھر یہ کہ میں اس گھر کا ایک ادنا سا فرد ہوں میڈم۔ وہ الجھ گئی۔ پتہ نہیں کون فراڈ ہے، کیا پتہ ڈرامہ ہی کر رہا ہو۔ خالہ قدسیہ کا تو ایک ہی بیٹا ہے، پھر یہ کون ہے؟ اتنے میں لاؤنج سے واسی کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے باہر نکلی۔ امی کہاں ہیں؟ وہ اسے دیکھ کر بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، واسی کی نظروں نے اس کے پیچھے سے نکلتے فرحان کو دیکھا۔ یہ پتہ نہیں کون ہے، اتنی دیر سے گھر میں گھسا ہوا جاتا ہی نہیں۔ وہ جلدی سے صفائی دینے لگی۔ میں گن پوائنٹ پر آپ کے گھر کا صفایا کرنے آیا ہوں، وہ اپنی انگلی واسے کی کنپٹی پر رکھتے ہوئے بولا۔ پھر اچانک وہ دونوں کہکا مار کر ہنس پڑے اور ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ ماہین حیرانی سے ان کو دیکھتی رہی۔ یار کہاں تھے تم لوگ؟ میں اتنی دیر سے ان محترمہ کو یقین دلا رہا ہوں کہ میں بھی اس گھر کا فرد ہوں، مگر یہ ماننے کو تیار ہی نہیں، حتیٰ کہ اپنی تصویر بھی دکھا دی، مگر یہ اسے میرا ہم شکل سمجھ رہی تھی۔ ماہین، یہ فرحان ہے، ہم سب پیار سے اسے فانی کہتے ہیں۔ یہ میرا سگا چچا زاد بھائی ہے، یہ جو اوپر والا پورشن ہے اسی کا ہے۔ باقی تعارف میں خود کرا لوں گا، بس تم اتنا بتاؤ کہ یہ محترمہ کون ہے؟ وہ دلچسپی سے اس کی ہوائیاں اڑتی شکل دیکھ رہا تھا۔ میں چائے بنا کے لاتی ہوں۔ وہ تعارف کے اس مرحلے سے بھاگنے کے لیے جلدی سے بولی اور کچن کی جانب چل دی۔ اس نے قدسیہ خالہ اور دادی جان سے کئی بار فرحان کا ذکر تو سنا تھا، مگر واضح طور پر کسی نے نہیں بتایا کہ اس کا اس گھر کے ساتھ کیا رشتہ ہے، اور نہ ہی اس نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس گھر میں کس کس کی تصویریں لگی ہیں اور کیوں لگی ہیں۔ وہ صرف واسع کے والد کی تصویر پہچانتی تھی، اس لیے کہ ان کی تصویر کا قدسیہ بیگم نے باقاعدہ تعارف کروایا تھا۔ فرحان بھی اسی گھر میں اوپر کی منزل پر رہتا ہے، یہ تو اسے اب پتہ چلا تھا۔ اس کے والدین حیات نہیں تھے، صرف ایک بڑا بھائی تھا جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کینیڈا میں رہائش پذیر تھا۔ ماہین کو افسوس نے آن گھیرا۔ پتہ نہیں وہ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ آخر کو ہوں تو میں مہمان ہی نہ، کیا ضرورت تھی مجھے مالکانہ حقوق جتانے کی؟ تائی جان آپ کیا جانیں آج آپ کے لاڈلے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا تھا؟ وہ کنکھیوں سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔
کیا ہوا میرے بچے کو؟ دادی نے پیار سے پوچھا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی بکواس کرنے کی عادت ہے اسے، واسق جلدی سے بولا۔ ارے نہیں، یقین کریں میں جب اپنے گھر آیا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں کسی اجنبی سرزمین پر قدم رکھ چکا ہوں اور دشمنوں کے نرغے میں ہوں۔ میری جانچ پڑتال کی جا رہی ہے، میرا شناختی کارڈ اور برتھ ڈے سرٹیفکیٹ مانگا جا رہا ہے۔ وہ شرارت سے بولا۔ نہ تنگ کرو میری بیٹی کو، قدسیہ بیگم مسکرائیں۔ انہیں کچھ سن گن مل چکی تھی۔ یہ فانی کس بات کا ذکر کر رہا ہے؟ کچھ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ دادی نے سب کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ دادی جان، یہ فانی واپس آیا تو آپ سو رہی تھیں اور میں اور امی گھر پہ نہیں تھے تو ماہین بی بی نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا۔ واسق نے مختصراً قصہ سنا ڈالا۔ لو تو اس میں ماہین کا کیا قصور؟ وہ بیچاری تو اسے جانتی بھی نہیں تو پہچاننے کا کیا سوال؟ دادی نے اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کر اس کی طرف داری کی۔ فرحان نے مسکرا کر اس اجنبی چہرے پر ایک مانوس نگاہ ڈالی۔ واسق اسے ماہین کے متعلق تھوڑا بہت بتا چکا تھا۔ تم نے خوب دل لگایا وہاں، 2 مہینے ہو گئے پیچھے کی کچھ خبر نہیں۔ کتنے کام پڑے ہیں تمہارے کرنے والے؟ واسق نے اسے گھرکا۔ ارے یار، تمہیں کیا پتا وہاں میری کیا کیا خاطریں ہوئیں، اور خالہ اور ماموں جان وغیرہ تو چاہتے تھے کہ میں ابھی 2 سال بھی واپس نہ جاؤں۔ ویسے اگر تم وہاں میری پذیرائی دیکھتے تو جل کر کباب ہو جاتے۔ جل کر کوئلہ ہوتا ہے، کباب نہیں، واسق نے تصدیق کی۔ کہیں رشتہ تو نہیں ڈال آئے؟ دادی نے دہل کر پوچھا۔ سوچا تو تھا ڈال آؤں، مگر کوئی مناسب جگہ نہیں ملی، اس لیے خاموش رہا۔ ویسے میرے ننیال کی لڑکیاں ہیں بہت خوبصورت، سوچتا ہوں کسی ایک سے نکاح کر کے اسے آپ کی پوتی بہو بنا ہی ڈالوں۔ اس کی پوتی بہو کہنے پر ماہین بے اختیار مسکرا دی۔ قدسیہ بیگم کچھ سوچ کر بولی۔ فانی، میں بھی یہی سوچتی ہوں کہ تمہارا رشتہ تمہارے ننیال میں ہی طے کرنا چاہیے، چاہے خالہ کے گھر چاہے ماموں کے گھر، تاکہ کل کلاں کو وہ لوگ ہم سے شکوہ نہ کریں کہ ہم نے اپنی مرضی چلائی۔ اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند آئی ہو تو میں بات کرتی ہوں۔ ارے ارے تائی جان، توبہ کریں، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا بولا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ حیرانی سے بولی۔ اصل بات یہ ہے کہ وہاں کوئی ایک لڑکی تو خوبصورت اور سگڑ ہے ہی نہیں، وہاں تو میری تمام کزنز ہی خوبصورت تیمیں کلوپترا اور انارکلی وغیرہ کو مات دیتی ہیں، اور سلیقے میں اصغری بیگم کو۔ تو بھلا آپ ہی بتائیے ان حالات میں کس کا دل توڑوں اور کس کا جوڑوں؟ او واقعی یہ تو بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ واسق نے بڑے سوچنے والے انداز میں گال پر انگلی رکھی۔ ماہین ان کے آپس کی باتوں میں کافی دیر سے خود کو مسفٹ محسوس کر رہی تھی، لیکن دادی جان کی نصیحتوں، سب میں مل جل کر بیٹھو، خود کو اجنبی نہ سمجھو اور ہنسو بولو وغیرہ پلامر کرتے ہوئے کافی دیر سے جبر کر کے خود کو وہاں بیٹھنے پر مجبور کیا ہوا تھا، مگر اب وہ چپکے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں چاہتی ہوں اب تم دونوں کی شادیاں کر دوں ایک ساتھ، دادی نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ میں تو تیار ہوں، بسم اللہ کریں، فرحان بولا، مگر میں فی الحال تیار نہیں ہوں۔ واسق سنجیدہ تھا۔ تم تیار ہو یا نہ ہو، میں تو کل ہی راحیلہ کی طرف جانے کا سوچے بیٹھی ہوں۔ قدسیہ بیگم نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ دادی نے بھی بہو کی حمایت کی۔ مگر امی، میں ابھی 1 سال تک بہت مصروف ہوں، میرے پاس شادی کے لیے بالکل ٹائم نہیں ہے، اس نے ہلکا سا احتجاج کیا۔ یار، یہ تو تم نے بالکل فلمی اداکاراؤں والا بیان دیا ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس 1 سال کے دوران میری بیوی دادی جان اور تائی جان کی خدمت کر کے ثواب کما لے۔ فوراً اظہار خیال فرمایا گیا۔ اور اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے ایک عدد لڑکی کی جو تمہیں کوئی پسند ہی نہیں آتی۔ واسق نے ٹکڑا لگایا۔ بس سمجھو آ ہی گئی ہے۔ وہ خیال ہی خیال میں کسی کی تصویر سجا کر مسکرایا تھا۔ واقعی؟ سب نے حیرت اور خوشی سے اسے دیکھا۔ شاید وہ ہلکے سے مسکرایا۔ یعنی تمہیں یقین نہیں؟ واسق بولا۔ یقین تو ہے لیکن اعتبار نہیں آتا کہ واقعی کوئی مجھے پسند آ چکا ہے۔ یقین تو ہے لیکن اعتبار نہیں۔ واہ کیا منطق ہے۔ واسق نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ دادی اور قدسیہ بیگم پیچھے پڑ گئیں۔ جلدی سے نام بتاؤ، گویا وہ اسے رات سے پہلے دلہن بنا کر گھر لے آئیں گی۔ کون ہے، کہاں رہتی ہے، کیسی ہے؟ کہیں اسلام آباد گئے تھے، وہیں تو کوئی پسند نہیں آ گئی؟ کوئی کلوپترا، انارکلی یا شاید اصغری بیگم؟ مگر وہ جواب میں صرف دھیمے دھیمے مسکراتا رہا۔ سب کو اس سے اتنے صبر اور برداشت کی امید نہیں تھی، مگر وہ آئندہ پر بات ٹال کر بچ نکلا۔ رانیہ، آج میں اور امی کینٹ گئے تھے، جانتی ہو وہاں ہم نے کس کو دیکھا؟ اس کے چچا زاد ثنا تجسس پھیلاتے ہوئے بولی۔ کس کو دیکھا؟ وہ آف موڈ کے ساتھ بولی۔ واسق بھائی کو، اور وہ بھی کسی لڑکی کے ساتھ، وہ خواہ مخواہ لطف لیتے ہوئے بولی۔ رانیہ ایک دم ہی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اچھا، کون تھی وہ؟ امی بتا رہی تھی کہ یہ لڑکی واسق بھائی لوگوں کے گھر پہ ہی رہتی ہے۔ کون ہے وہ؟ آخر میں وہ تجسس سے بولی۔ ان کی کوئی کزن ہے، وہ بیزاری سے بولی۔ رانیہ، تم بھی نہ بڑی بھولی ہو، تمہیں نہیں پتا بعد میں ایسی کزنز بڑی خطرناک ثابت ہوتی ہیں، اور ان دونوں میں تو بڑی بے تکلفی لگتی تھی، بڑا ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے، دونوں اکیلے تھے۔ اس نے اپنے اندر بے چینی محسوس کی۔ ہاں، اور اسی بات پر تو میں حیران ہوں، اس نے مبالغہ آرائی کی حد کر دی، حالانکہ اس نے اچھی طرح سے ان دونوں کے ساتھ قدسیہ بیگم کو بھی دیکھا تھا۔ رانیہ کو اپنے اندر جلن سی محسوس ہو رہی تھی۔ کون ہے وہ لڑکی جس کی وجہ سے آئے دن ایسی باتیں سننی پڑ رہی ہیں؟ آخر وہ اپنے گھر کیوں نہیں جاتی؟ اگر کل کلاں کو اس نے مومانی اور واسق کو اپنی مٹھی میں کر لیا تو؟
اب تو رائلہ بیگم بھی اٹھتے بیٹھتے اسی بات کا تذکرہ کرتی رہتی۔ وہ شوہر سے کہتی ہیں آپ ماں سے بات کر کے اسے گھر سے نکلوائیں، وہ میری بات سنتی نہیں، آخر کو آپ کی بیٹی کے مستقبل کا سوال ہے، مگر وہ سنی انسنی کر دیتے۔ مگر اس سارے گورک دندے میں رانیہ کا دماغ چٹکنے لگا تھا۔ حسد نے اس کے پورے وجود کو چاروں جانب سے گھیر سا لیا تھا، کچھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی قوت برداشت اب جواب دے رہی ہے اور وہ ضرور کچھ کر بیٹھے گی۔ تمہیں نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم یوں سمجھو جیسے اپنی ماں کے گھر بیٹھی ہو، کیا میں تمہیں بٹھا کر کھلا بھی نہیں سکتی؟ پھر کچھ دنوں میں تمہیں سلام بھائی لینے آ جائیں گے، وہ کیا سوچیں گے کہ ان کے سسرال والے چند دن ان کی بیٹی کو اچھی طرح سے رکھ بھی نہیں سکے۔ قدسیہ بیگم محبت بھری خفگی سے بولی، ابھی ابھی تو ماہی نے انہیں بتایا تھا کہ ایک پرائیویٹ اسکول میں اس کو جاب مل گئی ہے، مگر وہ خوش ہونے کے بجائے الٹا سمجھانے لگی، مگر قدسیہ خالہ میں کیا کروں، مجھے نہیں لگتا کہ اب میں وہاں کبھی واپس جاؤں گی، وہاں میری کوئی جگہ ہی نہیں تھی، وہ تو میں ہی تھی جو اتنے برس وہاں زبردستی گزار آئی، میرے ابو کی بیوی ان کو کبھی نہیں آنے دیں گی، میں انہیں خوب اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، تمہیں یہاں وہاں رہنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اب تم اپنے اصلی گھر ہی جانا جہاں تمہیں تا عمر رہنا ہے۔ وہ مسکرائی، اصلی گھر؟ اس نے ہونک پن سے ان کی شکل دیکھی۔ ہاں بھائی، ہمارے مشرق میں تو عورت کا اصلی گھر اس کے سسرال کو کہا جاتا ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ اب بیٹی بیاہ ہی دوں۔ آپ بھی عجیب باتیں سوچتی ہیں خالہ، ہمارے معاشرے میں ایسی لڑکی سے کون شادی کرتا ہے جو اپنے باپ کا گھر ہوتے ہوئے کہیں اور رہ رہی ہو؟ وہ سر جھٹک کر بولی، ارے تو ہم ایسے ناقدرے لوگوں کو بیٹی دیں گے کیوں؟ میں تو ایسے سسرال ڈھونڈوں گی جو پاؤں دھو دھو کر پیے۔ اتنی بے تحاشا محبت پر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ آخری جملہ اندر آتے فرحان کے کانوں میں پڑ گیا، ارے تائی جان، آپ سسرال والوں سے اتنا کراہیت آمیز کام کروا رہی ہیں آپ کی خاطر اور آپ رو رہی ہیں، تم نہیں جانتے ہمارے یہاں لڑکیاں شادی بیاہ کی بات سن کر یوں ہی روتی ہیں۔ قدسیہ بیگم نے اسے بہلانا چاہا، شکر ہے میرے پروردگار کا جس نے مجھے لڑکی نہیں بنایا۔ وہ باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر بولا، اچھا تم دونوں بیٹھو، میں اماں کو دوا دے آؤں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، ویسے آپ روتے ہوئے ڈریکولا کی کلاس فیلو لگتی ہیں۔ وہ ان کے اٹھتے اس کے نزدیک پڑی کرسی پر آ بیٹھا۔ ماہی نے اس کی فضول سی بات سن کر بے اختیار مسکرا دی، ویسے بہت ہی فضول گفتگو کرتے ہیں آپ۔ وہ جھینک کر بولی، یہ تو آپ فرما رہی ہیں، ورنہ میری کلاس فیلو لڑکیوں سے پوچھیں جو کہتی ہیں، ہائے فرحان، جب تم بولتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے دور کہیں گھنگرو بج رہے ہوں۔ وہ آخر میں باریک سی آواز نکال کر بولا تو ماہین کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی، ویسے آپ لڑکیوں کی بھی کیا زندگی ہوتی ہے، آدھی سے زیادہ عمر تو آپ روتے گزار دیتی ہیں۔ وہ کچھ تعصب سے بولا، ہم لوگ روتے ہوئے گزار دیتے ہیں اور آپ رلاتے ہوئے۔ وہ برجستہ بولی، آپ کبھی میرے گھر نہیں آئیں، کوئی پابندی ہے کیا؟ وہ اچانک بولا، آپ کے گھر؟ وہ حیرت سے بولی، یہی تو آپ کا گھر ہے، میرا گھر اوپر والے پورشن میں ہے، آپ نے تو میرا خیال ہے دیکھا بھی نہیں، چلیے آپ کو دکھا کر لاؤں۔ نہیں ابھی نہیں، وہ گڑبڑا گئی، پھر کب؟ وہ سوالیہ نشان بنا کھڑا تھا۔ میں قدسیہ خالہ سے اجازت لے کر آؤں گی۔ کیا؟ وہ تقریباً چلایا، اس میں اجازت لینے کی کیا بات ہے، چلی جاؤ نا، بیچارہ اتنا اصرار کر رہا ہے۔ پیچھے سے آتی آواز نے دونوں کو بے اختیار چونکا دیا۔ رانیہ کب داخل ہوئے اور کتنی دیر سے کھڑی تھی انہیں خبر ہی نہ تھی۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی، جانے یہ کیوٹ سی لڑکی اتنے تنفر سے کیوں بولتی ہے، او ہو، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ وہ اسے دیکھ کر چہکا، ارے بیٹھو نا ماہین، تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ اسے قدم بڑھاتے دیکھ کر بولی، مجبوراً اسے بیٹھنا پڑا۔ ہو گئی تمہاری سیریں پوری؟ وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی، کیا بتاؤں کیسا سہانا موسم تھا اسلام آباد کا، اس نے گویا پھر سے موسم کا لطف لیا۔ اور وہ تمہاری کزنز کیا حال ہیں ان کے؟ خوب مزے میں تھی اور مجھے بھی رکھا۔ وہ کیسے؟ اسے تجسس ہوا، بھئی مزے مزے کے کھانے کھلا کر، کوئی سندھی بریانی پکا رہی ہے تو کوئی شاہی قورمہ، کوئی ٹرائفل بنا رہی ہے تو کوئی چائنیز، قسم سے لطف آ گیا جینے کا۔ اس نے چٹخارا لیا، یہ تو ہماری سوسائٹی کے سو کالڈ طریقے ہیں۔ وہ بالوں کو جھٹک کر بولی، کیسے طریقے؟ یہی لڑکا قابو کرنے کے، اور کیا؟ بھئی میں تو ایسا معصوم لڑکا ہوں کہ صرف چائے کے ایک کپ پر ہی قابو ہو جاؤں۔ وہ ہنس کر بولا، بس کسی کو قابو کرنے کا فن آتا ہو پھر تو تمہیں اپنے گھر میں ہی رجوع کرنا چاہیے، یہاں کے لوگوں کو چائے بڑے کمال کی بنانے آتی ہے۔ وہ بظاہر ہنس کر بولی۔ ماہین نے اس کا براہ راست اشارہ سمجھ کر بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی، اس کا وہاں سے اٹھ جانا ہی بہتر تھا۔ وہ کچھ بھی کہہ سکتی تھی، وہ سب کی منچاہی تھی، اپنی ہونے والی سسرال میں بیٹھی تھی، سب سے بڑھ کر اس کے ماں باپ سلامت تھے۔ فرحان بات کا پس منظر نہ جاننے کی وجہ سے سمجھ نہ سکا۔ ماہین ابھی لاؤنج سے پوری طرح نکلی بھی نہیں تھی کہ اچانک دروازہ کھول کر واسق اندر داخل ہوا۔ ماہین کی کم بختی آئی تھی کہ واسق نے سب سے پہلے اسے ہی آواز دے ڈالی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے، اجنبیت اور تکلف کب تک قائم رہ سکتا تھا؟ وہ اسے اکثر چھوٹے موٹے کام کہہ دیا کرتا تھا۔ واسق ماہین سے چائے کا کہہ کر ادھر متوجہ ہوا تھا، رانیہ تم کب آئی؟ تمہیں ماہین ماہین کرنے سے فرصت مل جائے تو پھر پوچھنا، وہ کاردار لہجے میں بولی۔ ماہین تو گویا شرم سے زمین میں گڑ گئی۔ واٹ؟ واسق حیرت سے بولا، یار تم تو کچھ بھی بولتی رہتی ہو، پہلے سوچ تو لیا کرو کم از کم۔
वो थका थका सा बैठते हुए बोला। फरहान ने भी हैरत से इसके रवैये को देखा। इसमें सोचकर बोलने की कौन सी बात है, आते ही माहीन के नाम की पुकार, कोई इसके नाम की माला जप रहा है तो कोई इसको घर दिखाने की बात कर रहा है। माहीन बीबी के खूब ऐश हैं। मेरी समझ में नहीं आता आखिर कोई किसी के घर इतने दिन कैसे मेहमान बनकर रह सकता है। इस लड़की का बाप भी अजीब है, ज़रा गैरत नहीं इसमें। गिरती हुई माहीन को सबसे पहले फरहान ने देखा था। दूसरी पल इसका बेजान सा वजूद इसके बाजुओं में आ रहा था। वासिक ने ज़िंदगी में कभी इतनी तेज़ गाड़ी नहीं चलाई थी और न कभी सिग्नल तोड़े थे। गाड़ी सीधी मेडी केयर की पार्किंग में जाकर रुकी थी। जब इसे होश आया तो वो हॉस्पिटल बेड पर थी। कुत्सिया खाला हाथों में तस्बीह लिए इसके करीब बैठी थी। इसे आंखें खोलते देखकर इन्होंने दोनों हाथ उठाकर शुक्र अदा किया और इसके चेहरे पर फूंक मारी। कैसी तबीयत है अब? इन्होंने इस पर झुककर पूछा। जल्दी कहो ठीक है, वरना अम्मा जान अभी अस्पताल पहुंच जाएंगी। हमने बड़ी मुश्किल से इन्हें रोक रखा है। वो बड़ी मोहब्बत से इसके हाथ को हाथों में लेकर बोली। माहीन के दिमाग पर रानिया के अल्फाज हथौड़ा बनकर बरसने लगे। आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा था। माहीन, माहीन कुछ तो बोलो बेटी, मुझे माफ़ कर दो। इन्होंने इसके आगे हाथ जोड़े। साकित लेटी माहीन को जैसे शौक लगा। आप मुझसे माफ़ी किस लिए मांग रही हैं? वो रोते हुए इनके बंधे हाथ पकड़कर बोली। मेरे घर में तुम्हारी तौहीन की गई, इसके लिए मैं काबिल माफ़ी नहीं। इसकी आंखों में आंसू आ गए। माहीन को यकीन आता था कि दुनिया में ऐसे मेहरबान इंसान भी हो सकते हैं जैसी कुत्सिया खाला थी, और ऐसे पत्थर दिल इंसान भी हो सकते हैं जैसे इसके अब्बू थे। ऐसे तंग दिल इंसान भी हो सकते हैं जैसे रानिया थी। मैंने आखिर इसका बिगाड़ा ही क्या था? यही ना कि इसकी होने वाली ससुराल में इसकी मर्जी के खिलाफ रह रही थी और वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार थी। मगर किस लिए? आखिर मुझ में ऐसी क्या बात है कि कोई मेरी जानिब खिंचा चला आएगा? मैं अगर किसी को अपना बनाने की सलाहियत रखती तो सबसे पहले अपने बाप पर यह हुनर आजमाती, फिर सौतेली माँ और भाई बहनों पर। कुत्सिया बेगम ने इसे चुप कराने की कोशिश नहीं की। वो तो चाहती थी कि वो दिल भरकर रोए कि कहीं कोई आंसू अंदर ना रह जाए। अंदर अटका हुआ आंसू कैंसर से ज़्यादा खतरनाक होता है। वासिक डॉक्टर के साथ अंदर दाखिल हुआ। डॉक्टर ने चेकअप के बाद इसे ओके कर दिया था। इसे घर जाने की इजाज़त मिल गई थी। चलो माहीन, उठो बेटी, हिम्मत करो, घर चलें। कुत्सिया खाला बोली। उठो माहीन, शाबाश, घर चलो, आपके वासिक बोला। वो खाली खाली नज़रों से इन दोनों को देखती रही। नहीं, मैं आपके घर वापस नहीं जाऊंगी खाला। कुछ देर के बाद वो मुस्तहकम आवाज़ में बोली। आप बहुत अच्छी हैं खाला, इतनी कि जितनी एक सगी माँ अपनी औलाद के लिए हो सकती हैं। लेकिन मेरा वहाँ रहना आपको आपके रिश्ते से दूर कर देगा, और जब आपने मुझे इतनी तकलीफ़ों से बचाया है तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं आपको आने वाली इस तकलीफ़ से बचाऊँ। माहीन, तुम्हें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा फ़ैसला है कि तुम्हें हमारे साथ हमारे घर में रहना है, और मैं जो फ़ैसला कर लेता हूँ उसको पूरा भी करके दिखाता हूँ। वासिक इससे भी ज़्यादा मजबूत लहजे में बोला। मैं यहाँ से किसी दारुल अमान में जाना चाहती हूँ, वो आहिस्तगी से बोली। क्या कहा? दारुल अमान? कुत्सिया बेगम ने सदमे से इसे देखा। माहीन, यही सिला मिलना था मुझे तुम्हें बेटी बनाने का कि आज माँ सामने खड़ी थी और तुम दारुल अमान जाने की बात कर रही हो। माहीन, तुम उठती हो कि तुम्हें घसीटता हुआ लेकर जाऊं? वो खतरनाक तेवर लिए आगे बढ़ा था। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें, खुदा के लिए। वो बेख्तियार हाथ जोड़कर चीख पड़ी थी। नहीं चाहिए मुझे आपकी इतनी मोहब्बतें, इतनी इनायतें। ना जाने कैसी किस्मत है मेरी, जो चीज़ भी मिलती है बेतहाशा ही मिलती है, चाहे वो नफ़रत हो या मोहब्बत। मैं वहाँ अब कभी नहीं जाऊँगी, कभी नहीं। वो बेताना रो रही थी। ठीक है, तुम्हारा यही फैसला है तो फिर मेरा भी फैसला सुन लो। वो माँ की जानिब मुड़ा। अम्मी, आज रात पहले मेरा माहीन के साथ निकाह होगा, फिर मैं पूरी इज्जत और पूरे हुकूक के साथ इसे इसके घर लेकर जाऊँगा। माहीन को लगा जैसे कोई बम आकर इसके सर पर फटा है। इसकी ज़ात के पर खदशे से उड़ गए। फरहान इसी वक्त अंदर दाखिल हुआ था। अंदर का ड्रामाई मंजर इसे परेशान करने को काफ़ी था। वासिक के मुंह से निकले अल्फाज ने इसे अंदर तक हिला दिया था। खबरदार, जो आपने मेरा नाम भी लिया। आपने मुझे समझ क्या रखा है? जिंदा है मेरा बाप, अभी मरा तो नहीं? वो बदस्तूर गुस्से की हालत में बोली। और आप मेरे साथ निकाह की बात कर रहे हैं, जिनको हमेशा मैंने इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत और इतना एहतराम जितना कोई भी लड़की अपने बड़े भाई को दे सकती है। वासिक अपनी जगह मुंजमद होकर रह गया था। हाँ, मैंने आपको हमेशा एक बड़े भाई का सा दर्जा दिया है। सफ़र से लेकर इस हॉस्पिटल तक वो हल्के हल्के रो रही थी। लाहौर से मुल्तान तक के सफ़र में आपके काबिल एहतराम सलूक ने मेरे दिल में आपके लिए एक ख़ास मकाम बना दिया था। मैं नहीं जानती थी कि मेरा आपसे आगे भी वास्ता पड़ेगा। अगर ऐसा ना भी होता तो मैं सिर्फ इन चंद घंटों के सलूक की वजह से सारी ज़िंदगी आपका एहतराम और इज़्ज़त करती। अब कि इसकी आवाज़ धीमी थी। मैं तहफ़्फ़ुज़ के रिश्तों को तरसी हुई एक लड़की थी। जब एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देने वाले शख्स को देखा तो सबसे पहले यही ख्याल आया कि काश कोई मेरा भी बड़ा भाई होता तो मैं यूं इस जालिम दुनिया में तन्हा और बेसहारा ना होती। कुत्सिया बेगम और बर्दाश्त ना कर सकी। इन्होंने आगे बढ़कर इसे अपने साथ निपटा लिया। फरहान खामोश था और वासिक शर्मिंदा। आखिर खामोशी टूटी और वासिक आगे बढ़ा। ओके, मुझे ये नया रिश्ता दिल से कबूल है। मेरे ख्याल में दुनिया में इस रिश्ते से बढ़कर कुछ खूबसूरत नहीं, और मुझे तो इसकी बहुत ज़रूरत भी थी। माई लिटिल सिस्टर, वो इसके सर पर हाथ रखते हुए बोला। माहीन की हिचकी बन गई थी। फरहान ने गिलास में पानी डालकर कुत्सिया बेगम की जानिब बढ़ाया। इन्होंने थाम कर माहीन के मुंह से निकाया।
اب گھر چلیں کہ مزید بے عزتی کا ارادہ ہے؟ واسق نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ جھیم گئی۔ میں نے بہت بدتمیزی کی، وہ دھیرے سے بولی۔ کبھی کبھی بدتمیزی بھی صحت کے لیے اچھی ثابت ہوتی ہے۔ فرحان جلدی سے بولا۔ چلو بھائی جلدی کرو، دادی جان بے چینی کے ساتھ ہماری راہ دیکھ رہی ہوں گی۔ واسق اور فرحان نے جلدی مچا دی تو وہ کچھ کہہ بھی نہ سکی اور بڑے دل کے ساتھ وہیں جانا پڑا۔ اس نے ایک نظر رانیہ کے بھیگے بھیگے چہرے پر ڈالی۔ وہ رو رو کر خود ہی خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے ایک بار بھی اسے رونے سے نہیں روکا تھا۔ آج رانیہ سے چھوٹی تانیہ نے اسے فون کر کے بلوایا تھا۔ وہ چلا بھی آیا تھا مگر اس کی مافیا سننے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ واسق تم کچھ بولتے کیوں نہیں؟ وہ ٹشو سے چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی۔ کیا بولوں، اس قابل چھوڑا ہے تم نے؟ اس نے سنجیدہ نظروں سے گھورا۔ کتنا مان تھا مجھے تم پر، تمہارے مہذب پڑھے لکھے اور قابل ہونے پر۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارے اندر یہ زہر بھرا ہوا ہے۔ میں ڈر گئی تھی واسق، مجھے لگا وہ لڑکی تمہیں مجھ سے چھین لے گی۔ وہ دھیرے سے بولی۔ اور اس سے پہلے کہ وہ مجھے تم سے چھینتی تم نے خود ہی اٹھا کر مجھے اس کی جولی میں ڈالنے کی کوشش کی ہے نا؟ فرحان کل رات اسے ساری سٹوری سنا گیا تھا۔ یہ رات اس نے کس مشکل سے کاٹی تھی وہی جانتی تھی۔ واسق یقین مانو اس میں میرا اتنا زیادہ قصور بھی نہیں تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ روز کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑنے ہمارے گھر آ جاتا، پھر اوپر سے امی بھی عجیب عجیب باتیں بناتی کہ میرا دماغ خراب کر کے رکھ دیا۔ مجھے وہم سا ہو گیا کہ وہ تم پر تمہارے گھر پر قبضہ جما لے گی۔ مجھے ایک انسیکیورٹی کا سا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولی۔ فضول صفائیاں مت دو رانیہ، کیا تم دودھ پیتی بچی ہو جو سب لوگوں کے بہکانے میں آ گئی؟ کیا تمہاری اپنی کوئی سوچ کوئی نظر نہیں؟ ہمارے مذہب میں سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کرنے کی اور انہیں آگے پھیلانے کی سختی سے ممانعت ہے، بلکہ اسلام میں تو یہاں تک آ گیا ہے کہ کبھی کبھار آنکھوں میں دیکھی بات بھی جھوٹی اور غلط ہو سکتی ہے۔ اور جہاں تک انسیکیورٹی کی بات ہے تو جہاں اعتبار ہوتا ہے وہاں اس قسم کے فضول احساسات پیدا ہی نہیں ہوتے۔ تمہیں چاہیے کہ تم ماہین سے سوری کرو۔ کیا سوری؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ کیوں کیا؟ اس سے سوری کرنے سے تمہاری شان گھٹ جائے گی، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ واسق میں اسے اچھی طرح سے مل لوں گی اور بس، لیکن یہ سوری وغیرہ؟ وہ رک سی گئی۔ بس یہی ہے تمہاری مجھ سے محبت جس میں تم میری ذرا سی خواہش کا احترام نہیں کر سکتی، وہ افسوس سے بولا۔ رانیہ یہ انا انسانوں کے دلوں اور ہماری خوشیوں سے زیادہ بڑی نہیں ہوتی۔ اس انا کو جب موقع ملے توڑے رہنا چاہیے، ورنہ ایک دن یہ ہمارے اور ہمارے پیاروں کے درمیان تن کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ وہ یہ کہہ کر رکا نہیں، تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ دوسروں کے بہکاوے میں آ کر بہکنے کی سزا تو اب ملنی ہی تھی۔ میری برتھ ڈے آ رہی ہے لہٰذا سب لوگ شاندار سے گفٹ تیار رکھیں، فرحان سارے گھر میں اعلان کرتا پھر رہا تھا۔ دادی جان آپ تو اس مرتبہ مجھے لگے ہاتھوں 0 میٹر گاڑی لے ہی دیں۔ گاڑی تمہیں دادی جان لے دیں گی اور گدھا میں خرید دوں گا۔ یار تمہارا تو کام بن جائے گا، واسق نے اسے چڑھایا۔ جو کاروبار تم چھوڑ چکے ہو وہ میں کیوں اپنا لوں؟ وہ دو بدو بولا۔ اور دائی جان آپ مجھے کیا دیں گی؟ میرا خیال ہے دادی جان کی دی ہوئی گاڑی میں تاعمر پیٹرول ڈلوانے کی ذمہ داری اٹھانے کا اعلان آپ کر دیں۔ واہ کیا منصوبہ بندی ہے، واسق مسکرایا۔ تم سے تو میں کہوں گا بھی نہیں، مجھے پتا ہے تم نے تو مروتاً بھی کچھ نہیں دینا۔ کیا بھول گئے پچھلی سالگرہ پہ میں نے تمہیں اتنی قیمتی راڈو کی گھڑی دی تھی؟ اچھا اچھا لڑو مت، جو فانی کہے گا وہی گفٹ ہوگا، قدسیہ بیگم نے سیز فائر کروایا۔ تائی جان زندہ باد۔ اور ماہین بی بی آپ کے کیا نیک ارادے ہیں؟ توپوں کا رخ اس کی جانب ہوا۔ کس بارے میں؟ وہ بری طرح چونکی۔ ارے تو آپ متوجہ ہی نہیں تھی، ذکر ہو رہا ہے اس عظیم دن کا جس دن ماں بدولت اس فانی دنیا میں تشریف لائے تھے۔ کیا گفٹ دیں گی آپ مجھے؟ میں وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اتنی مہنگی چیز بھی نہ دیں کہ اس قدر سوچنا پڑے۔ وہ اسے گہری سوچ میں جاتا دیکھ کر بولا۔ ماہین تمہیں کار کی چابی ڈالنے کے لیے کی چین خرید دے گی۔ کیوں ماہین ٹھیک ہے نا؟ واسق نے تائید چاہی۔ تمہاری سالگرہ والے دن ہم واسق اور رانیہ کی شادی کا اعلان بھی کریں گے، قدسیہ بیگم نے انکشاف کیا۔ امی ابھی کچھ دن ٹھہر جائیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ یار کر لو شادی، پھر میری بھی باری آئی۔ تم آج لڑکی کا نام بتاؤ، میں رشتہ پکا کر کے ساتھ ہی تمہارا بھی کرا دوں گا۔ واہ آفر تو پرکشش ہے۔ اماں جان آپ ہی پوچھیں، آخر یہ لڑکی کا نام بتاتا کیوں نہیں؟ بہو صحیح کہہ رہی ہے، میری بھی یہی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے تم دونوں کی شادیاں دیکھ لوں۔ وہ جذباتی ہو گئی۔ پلیز دادی جان بتا دوں گا لیکن آپ روئیے گا مت، وہ ان کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر بولا۔ نہیں تم ابھی بتاؤ، واسق نے اصرار کیا۔ ہاں ہاں، دونوں جانب سے پرشوق اصرار بڑھا۔ اچھا، اس نے لمبی سی معنی خیز سے اچھا کیا، مگر ایک شرط ہے کہ ماہین بی بی ہم سب کو اپنے ہاتھوں سے اچھی سی چائے بنا کر پلوائیں۔ وہ جس خاموشی سے بیٹھی تھی اسی خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے باہر نکلتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دادی کے قریب آ بیٹھا۔ یار اب بولو بھی صحیح، کیا لڑکیوں کی طرح شرما رہے ہو؟ صرف نام ہی تو بتانا ہے بیٹا، دادی نے بھی حوصلہ دیا۔ مگر مجھے اس لڑکی سے ڈر لگتا ہے۔ وہ کیوں؟ سارے بیک وقت بولے۔ کہیں میں اسے شادی کی آفر کروں اور وہ مجھے بھائی بنانے کا اعلان نہ کر دے۔ واٹ تمہارا مطلب ہے ماہین؟ سب سے پہلے واسق سمجھا، پھر قدسیہ بیگم، البتہ دادی نہ سمجھی کے عالم میں ان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے ایک ہی بھائی کافی ہے اور وہ میں ہوں نا، لیکن تمہارے بارے میں ابھی یہ بھائی سوچے گا۔
آخر بہن کی ساری زندگی کا معاملہ ہے، کسی ایسے ویسے کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھما نہیں سکتا۔ وہ صوفے پر پھیلتا ہوا بولا، جیتے رہو بیٹا، بہت اچھا فیصلہ ہے تمہارا۔ دادی نے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ فانی، مجھے یقین نہیں آتا کہ تم اتنی عقل کا مظاہرہ کر سکتے ہو۔ قدسیہ بیگم سے خوشی چھپائے نہ چھپتی تھی۔ اس کا مطلب ہے آپ مجھے آج تک بے عقل سمجھتی رہی ہیں؟ وہ خفا سے لہجے میں بولا۔ نہیں، میرا بیٹا تو بہت عقل والا ہے، بس ذرا میں ہی اس پر شک کرتی تھی۔ وہ مسکرائیں۔ اب واسق بھی عقل سے کام لے اور رانیہ کو معاف کر دے، معاف کرنے میں ہی بڑائی ہے۔ انہوں نے اس کی جانب دیکھا مگر وہ خاموش رہا۔ کیا ماہین مان جائے گی؟ فرحان کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ نہیں دادی جان، مجھے کسی کی بھیک میں ملی ہوئی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ میں تو یہ سوچ کر یہاں آئی تھی کہ قدسیہ خالہ بہت اچھی ہیں، چند دن ان کے پاس رہ کر اپنی جاب اور رہائش کا انتظام کر کے اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جاؤں گی، مگر مجھے یہ قطعی اندازہ نہیں تھا کہ دنیا میں آپ جیسے بے تحاشا اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اتنی عزت، اتنی محبت دیتے ہیں کہ بندے کو چاروں طرف سے بری طرح جکڑ لیتے ہیں۔ ماہین بیٹی، جو کچھ ہوتا ہے من جانب اللہ ہوتا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اور جہاں تک شادی بیاہ کا معاملہ ہے یہ بھی آسمانوں پر طے شدہ ہے، ہم تو بس حکم کے غلام ہیں۔ دادی نے اسے پیار سے سمجھایا۔ میں نے تمہیں بیٹی اور واسق نے بہن کہا ہے، اس رشتے سے اب تم ہماری ذمہ داری ہو، اور ہم بڑے وزردار لوگ ہیں، رشتے کو نبھانے والے۔ قدسیہ بیگم نے اسے دیکھ کر کہا۔ واسق دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ماہین، مجھے تم پر بڑا مان ہے کہ تم اپنے بڑے بھائی اور ماں کے کیے ہوئے فیصلے کو نہیں ٹھکراؤ گی۔ وہ قریب آ کر بولا۔ مگر میرے ابو، وہ بے اختیار بولی، ان سے میں خود بات کر لوں گی، فکر کی کوئی ضرورت نہیں۔ قدسیہ بیگم نے تسلی دی۔ تو پھر ہم ہاں سمجھیں، واسق نے شرارت سے کہا۔ بے اختیار ہی ایک البیلی سی مسکان نے اس کے چہرے کا احاطہ کر لیا۔ واسق کا مضبوط ہاتھ اس کے سر پر تھا اور قدسیہ خالہ کی باہوں نے اسے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ وہ سب کچھ اپنے پروردگار پر چھوڑ کر مطمئن ہو گئی۔ ہیلو ہیلو، فرحان نے اندر قدم رکھا۔ مداخلت کی معافی چاہتا ہوں لیکن چند مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں، اس نے بڑی معنی خیز لہجے میں اطلاع دی۔ کون آیا ہے؟ پھپھو، پھوپھا اور رانیہ۔ وہ واسق کو دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ قدسیہ بیگم اور واسق دونوں باہر نکل گئے۔ فرحان چٹ دادی کے گھٹنے سے آ لگا۔ دادی جان، پھر میری قسمت کا کیا فیصلہ ہوا؟ وہ اسے کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے دادی سے مخاطب ہوا۔ تمہاری اچھی قسمت ہے کہ تمہیں ماہین جیسی دلہن مل رہی ہے۔ کیا واقعی؟ ماہین تیزی سے اٹھ کر جانے لگی۔ خبردار، جو آپ نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ متوش ہو گئی۔ آگے بارودی سرنگیں بچھی ہیں۔ وہ مسکرایا۔ دادی جان، اس نے روحانسی ہو کر مدد چاہی۔ فانی، اب اگر تم نے ہماری بیٹی کو تنگ کیا تو یاد رکھنا کہ اس کا مائکہ بڑا مضبوط ہے، دادی نے دھمکی دی۔ ماہین پلیز مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، رانیہ اس سے کہہ رہی تھی۔ نہیں رانیہ، ایسا مت کہو، وہ بے اختیار اس کے ہاتھ پکڑ کر بولی۔ میں نے جلد بازی میں بڑا نقصان کیا، اپنا بھی اور دوسروں کا بھی۔ وہ شرمندگی سے بولی۔ جو ہوا سو ہوا، بھول جاؤ، ماہین فقط یہی کہہ سکی تھی۔ اب تم دونوں صلح صفائی رکھو کیونکہ مستقبل میں دونوں کو ایک ہی گھر میں رہنا ہے۔ فرحان قریب آ کر بولا۔ وہ کیسے؟ رانیہ حیران ہوئی۔ دیورانی جٹھانی بن کر، صحیح رشتہ بتایا ہے نا میں نے؟ اس نے ماہین سے تصدیق چاہی۔ اوہ ریلی؟ رانیہ حیران ہوئی۔ 100% ریلی۔ میں ابھی آتا ہوں۔ ماہین گھبرا کر باہر نکل آئی۔ باہر لان میں ٹھنڈی یا خوا نے اس کا استقبال کیا۔ ماہین، تمہیں مجھ پر اعتبار ہے نا؟ وہ پیچھے سے اچانک بولا۔ وہ بے اختیار پیچھے مڑی۔ آپ؟ وہ حیران ہوئی۔ اعتبار ہے یا نہیں؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ بولا۔ مجھے اپنے اللہ پر اعتبار ہے، میں نے سب کچھ اس پر چھوڑ دیا ہے، وہ جو دے گا بہتر ہی دے گا۔ وہ اطمینان سے مسکرائی۔ ماہین، جانتی ہو تم سے میری چاہت پہلی نظر کی ہے، اس نے انکشاف کیا۔ اور تمہاری؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ آپ لڑکوں کو تو اور کوئی کام نہیں ہوتا، مجھے ہرگز پہلی نظر والی چاہت واہت نہیں۔ اچھا، تو کیا دوسری تیسری نظر والی؟ نہیں، وہ اطمینان سے بولی۔ تو پھر کیا 10ویں 11ویں؟ نہیں، تو پھر کون سی نظر میں تمہیں مجھ سے محبت ہوئی تھی؟ وہ بوکھلایا۔ ابھی گنتی جاری رکھیے، کبھی نہ کبھی تو مکمل ہوگی ہی نا۔ ماہین، تمہارے ابو کا فون ہے، واسق نے پکارا۔ کیا ابو کا؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں جلدی جاؤ، وہ شاید تمہیں لینے آ رہے ہیں۔ وہ قریب آ کر بولا۔ کیا لینے آ رہے ہیں؟ فرحان کو شوق لگا۔ کیوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ماہین کے جاتے ہی وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ یار میں دیکھتا ہوں کیا کہہ رہے ہیں میرے سسر جی، کہیں پیٹھ پیچھے سے کوئی وار ہی نہ کر دیں۔ وہ فرحان کے جانے کے بعد لان میں رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ اندر شادی کی تاریخ طے ہو رہی تھی۔ واسق، رانیہ نے اسے پکارا۔ آؤ بیٹھو، وہ کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ واسق، تم نے سب کچھ بلا دیا نا؟ وہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں، لیکن اس شرط پہ کہ تم آئندہ کوئی ایسی اسٹوپڈ حرکت نہیں کرو گی۔ میری توبہ، وہ بے اختیار بولی تو وہ بھی ہنس دیا۔ رانیہ کو چند دن کی ناراضگی نے ہی احساس دلا دیا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنا اہم ہے۔ اس نے ہمت کر کے اپنی انا کے خون سے اپنی محبت کے آئینے کو دھو ڈالا تھا۔ اب بہار کی آمد کے لیے رستہ صاف تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔